السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اج ساڈا 13ویں پارے دا آغاز ہے اور 13ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 سورتاں بیان کیتیاں ہیں، سورت یوسف دا آخری حصہ، سورت رعد اور سورت ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ جو بھی اسی پڑھیے اللہ تعالیٰ سانو اپنی زندگی تے اپلائی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورت یوسف دے اندر 3 حصے بیان کیتے گئے سیدنا یوسف دی زندگی دے۔ پہلا حصہ جڑا انہوں نے اپنے گھر دے اندر گزاریا، اور دوسرا حصہ مصر دے اندر غلامی دی حیثیت نال، اور تیسرا حصہ مصر دے حکمران دی حیثیت نال، اور 13ویں پارے دے اندر اسی اسے تیسرے حصے دا ہی تذکرہ کران گے انشاءاللہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں نہیں بری سمجھتا اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس تو لامارۃ ضرور حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، الا ما رحم ربی مگر جس پر رحم کرے میرا رب، ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان کے اندر 3 قسم کی نفسانی حصے پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ جو انسان کو گناہ اور برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ، اگر آدمی کو کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے ملامت کرتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ جو نیکی کرنے پر انسان کو خوشی اور اطمینان دیتا ہے۔ اللہ سانو سب نو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ اور پہلی آیت دے اندر بھی نفس امارہ دا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے آپ نو بری نہیں سمجھدا، ہر انسان دا نفس جڑا ہے انہوں برائی تے آمادہ کردا ہے، سوائے اس نفس تے جدے تے میرا رب رحم کر دے، ان ربی غفور الرحیم اور بے شک میرا رب ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص نفسی، بادشاہ کہنے لگا اسے میرے پاس لاؤ، استخلص میں اس کو خاص مشیر بنا لوں، لنفسی اپنا۔ فلما کلمہ جب حضرت یوسف سے اس بارے میں بات چیت ہوئی، قالا تو وہ بادشاہ کہنے لگا انک اليوم لدینا مکین امین، بے شک آج سے تم ہمارے پاس باعزت اور امانت دار یعنی قابل اعتبار ہو۔ قالا حضرت یوسف بولے اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے خزانچی بنا دیں زمین کے خزانوں کا، یعنی میرے حوالے سارے خزانے کر دو، انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں یعنی اس ملک پر حکمران بنا کر، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ رہتے تھے اس ملک میں جہاں چاہتے تھے، نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا، ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری کرتے رہے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، اور آئے یوسف کے بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، پس حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ پہچان نہ سکے۔ یعنی جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے خواب دے جس طرح بادشاہ نو خواب آیا سی تے اوہی جڑے خواب دے اندر قحط سالی والا اشارہ کیتا گیا، جدوں حضرت یوسف علیہ السلام خزانچی بن گئے تے کچھ سالاں بعد ہی قحط آ گیا، اور قحط نے پورے ملک مصر دے نال نال جڑے ارد گرد دے علاقے انہاں نو بھی اپنی لپیٹ وچ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سارے جدوں قحط آیا تو پھر آہستہ آہستہ سارے ملکاں دے کول غلہ ختم ہو گیا، جدوں کہ مصر دے اندر یوسف علیہ السلام دی تعبیر اور تدبیر دے نال وافر غلہ موجود سی۔ تب ہمسایہ ممالک کے لوگ مصر میں
غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ اسی غرض سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن چونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینک کر ختم کرنا چاہا تھا وہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے انہیں عزت دی، گھر کے حالات معلوم کیے، والدین کی خیر و عافیت دریافت کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اصول بنا رکھا تھا کہ ایک فرد کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملتا تھا، تاکہ امیر لوگ مصر سے غلہ خرید کر ذخیرہ اندوزی نہ کر لیں اور پھر لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کریں۔ یوسف علیہ السلام کی ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ تو پھر اسی مقصد کے تحت قحط سالی میں تمام لوگ اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لیتے تھے۔ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਬੀਨਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਲਦੈਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਲਬત્ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੁਤੇਲਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੱਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। بہرحال یہ پہلے جدوں آئے ادو دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یوسف کے بھائی آئے فداخلوا الیہ، پس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لائے گئے۔ فعرفہم، تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، لیکن وہ حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب اس نے تیار کر دیا ان کے لیے ان کا سامان، قالا، تو کہا، ایتونی باخ لکم، لانا میرے پاس اپنے اس ستیلے بھائی کو بھی، من ابیکم، جو تمہارے باپ میں سے ہے، الا ترونا، کیا نہیں تم دیکھتے، انی اوفی الکیلا، کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ کر، وانا خیر المنزلین، اور میں اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ فإن لم تأتونی بہ، پھر اگر تم اسے نہ لائے میرے پاس، فلا کیل لکم عندی، تو پھر تمہارے لیے کوئی میرے پاس غلہ نہیں ہے، ولا تقربون، اور تم میرے پاس بھی نہ آنا۔ قالوا، تو وہ بولے، سنراود عنہ اباہ، ہم خواہش کریں گے اس کے متعلق اس کے باپ سے، یعنی اسی ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ آمادہ کریں گے اس چیز سے کہ انہوں بھی ساڑھے نال بھیج دے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یہ کام ہم ضرور کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا، اِجْعَلُوا بِضَاعَتِهِمْ، کہ رکھ دینا ان کی پونجی انہی کے سامان میں، یعنی وہ جڑا قیمت لے کے آئے سی گلے دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا وہ بھی انہاں دی قیمت جڑی ہے انہاں دے گلے دے نال ہی انہاں دیاں بوریاں دے وچ رکھ دئیو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اپنے گھر میں واپس جائیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس مل گئی ہے، لعلہم یرجعون، شاید اسی وجہ سے وہ دوبارہ بھی آئیں، یعنی وہ جدوں انہاں نوں پتہ لگے گا سانوں تے فری گلا ملیا تے پھر ضرور اس لالچ دوبارہ بھی آن گے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹ کر گئے اپنے باپ کے پاس، قالوا، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، آئندہ روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، فارسل معنا اخانا، پس آپ بھیجنا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لائیں، وإنا لہ لحافظون، اور بے شک ہم اس کی پوری نگرانی کریں گے۔ قال، حضرت یعقوب بولے، حل آمنکم علیہ اللہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں اس کے بارے میں جیسے میں نے اعتبار کیا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں پہلے؟ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہوں میں تاڑے تے اعتبار نہیں کرنا، میں نو اگر بھیجاں گا بھی تے اللہ دی حفاظت اور اللہ دے حوالے کر کے بھیجاں گا۔ ولما فتحوا متاعهم، پھر جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا، تو پائی، بضاعتہم، اپنی پونجی، ردت الیہم، جو واپس کر دی گئی تھی ان کی طرف، قالوا، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہذہ بضاعتنا، ہمیں اور کیا چاہیے کہ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور غلہ بھی مل گیا ہمارے بال بچوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور زیادہ لائیں گے ایک بار اونٹ کا غلہ بھی، یعنی ایک ہور اونٹ دا غلہ سانو فری مل جائے گا، ہور سانو کی چاہیے، ذالک کیل یسیر، یہ غلہ لینا بالکل آسان ہے۔ قال، حضرت یعقوب بولے، لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ کا پکا وعدہ نہیں دیتے مجھے، لتأتوننی بہ، کہ تم اسے ضرور واپس لاؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم، مگر کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، یعنی یا تے تسی کوئی بھی نہ آئیو
ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ही ਛੱਡ आओ, फिर ਤੁਸੀਂ कोई बहाना मार दो। फलम्मा आतहुम मौसिकहुम, फिर जब उन्होंने दे दिया अपना पक्का वादा, क़ाला, तो हजरत याकूब बोले, अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, अल्लाह ताला इन बातों पर जो हम कह रहे हैं जामिन है। वक़ाला, और कहने लगे, या बुनैया, मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, ना तुम दाखिल होना एक ही दरवाजे से, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, लेकिन दाखिल होना तुम मुख्तलिफ दरवाज़ों से। अल्लाह अकबर, क्योंकि सारे बेटे खूबसूरत भी सी, जवान भी सी, सारे एक दूसरे तो बद हुस्नो कमाल दे अंदर। ते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जदों भेजन लगे तो कहन लगे भी तुसी इक्को दरवाजे तो ना दाखिल होए कि वेखन वाले कोई हसद दी नज़र, कोई किस तरह दी नज़र हुंदी है, कोई तुहानू नज़र ना लग जाए ते ताड़ा कोई नुकसान ना हो जाए। क्या वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शैइन, मैं नहीं हटा सकता तुमसे अल्लाह की तकदीर को कुछ भी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इख्तियार तो बेशक अल्लाह ताला ही का चलता है। अलैहि तवक्कल, तो मैंने उसी पर भरोसा किया। व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और इसी पर तवक्कुल करना चाहिए तवक्कल करने वालों को। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम, फिर जब दाखिल हुए वो सारे बेटे उसी तरीके से जैसे हुक्म दिया था उनको उनके बाप ने, यानी अलग अलग दरवाज़े तो दाखिल हुए। मा कान युगनी अनहुम मिनल्लाहि मिन शैइन, लेकिन नहीं बचा सके इन्हें अल्लाह की तकदीर से कुछ भी, यानी इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूबा कज़ा, मगर ये एक ख्वाहिश थी हजरत याकूब के दिल की जिसे उन्होंने पूरा कर दिया। गए भी अलग अलग दरवाज़ियां तो, लेकिन फिर वही जड़ा डर सी उन्होंने दे दिल दे अंदर वो फिर पूरा हो गया। अल्लाह अकबर। व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, बेशक याकूब को वही इल्म था जो हमने उसे सिखा दिया था। उन्होंने गैब दा इल्म तो है नहीं सी भी मेरे बेटे नाल फिर कोई कुछ ना कुछ बनेगा। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो फिर भी कह देंगे कि नबियां दे कोल गैब दा इल्म है, हालां नबियां दे कोल भी वही इल्म है जो अल्लाह ताला ने उन्होंने दस दिता। जे अगर गैब का इलम हुंदा तो फिर 40 साल रोंदे ना रोंदे अपने बेटे यूसुफ की जुदाई दे अंदर। जिस तरह बेटिया ने आके क्या सी भेड़िया खा गया तो हजरत यूसुफ गैब जानते होंगे तो फौरन दस देंगे कि मेरे बेटे नूं भेड़िए ने नहीं खाता, तुसी गलत बयान नहीं कर रहे, मैं आप वेख रहा सी जदों तुसी उन्होंने मारिया, उन्होंने कुएं दे अंदर सुटिया। इन्हां आयात तो की पता लग्या अल्लाह ताला अपने नबियां नूं जो दसे ओही पता लगदा है, अपने आप उन्होंने कोई खबर नहीं मिल सकती। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा अलैहि, जब सारे दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, आवा अलैहि, तो उन्होंने जगह दी अपने पास अपने भाई को, यानी अपने भाई नूं अलग लै गए बिन्यामीन नूं, किसी बहाने दे नाल अलग जाके उहदे नाल मुलाकात की, नाले उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं तेरा भाई यूसुफ हाँ, और उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि इस तरह इन्हां भरावां ने मेरे नाल कीती ते मैं इस मराहिल चो गुजर के अज अल्लाह ताला ने मैनू मर्तबा अता कर दिता। अल्लाह कहने लगे, इन्नी अना अखूका, बेशक मैं ही तेरा भाई हूँ। फला तब तइस बिमा कानू यामलून, सारी स्टोरी सुना के जदों अफसुरदा हो गए बिन्यामीन ते कहन लगे परेशान ना हो इन्हां दे अमल दे उत्ते, अल्लाह दी इहदे च कोई बेहतरी सी, ना मैनू कुएं सुट दे, ना मैं विकदा वकांदा मिसर दियां मंडियां चाहता ते ना अज मैनू ये मरतबा मुकाम मिलदा। अल्लाह ताला दे हर काम विच कोई ना कोई हिकमत जरूर हुंदी है। इन्ना माल उसरे यूसरा, तंगी दे नाल ही अल्लाह ताला आसानियां अता करदा है। फलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, फिर हुण हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा दिल सी कि मैं अपने भाई नूं अपने कोल रख ला, लेकिन उन्हां दी मुल्क दा कानून नहीं सी कि किसी नूं इस तरह रख सकन, ये जुल्म होना सी, ज्यादती होनी सी। फिर उन्होंने ये तरीका कार अपनाया कि अपने भरा दे बोरी दे अंदर अपना प्याला रखवा दिता, जड़ा पीन वाला प्याला, बाज कहते हैं उन्हों का पीन वाला प्याला सी, ते बाज कहते हैं कि उन्हों का जड़ा पैमाने वाला प्याला सी जिहदे नाल ओह नाप नाप के दे रहे सी, ओह भाई दी बोरी दे विच रखवा दिता। ते मुल्के मिस्र का कानून कुछ होर सी चोर दी सज़ा, लेकिन जिथों वो आए सी किनान दे इलाके चो, फिलिस्तीन चो, उत्थे चोर दी सज़ा ये सी कि जड़ा चोरी करदा सी ना, फिर चोरी अगर उहदी पकड़ी जाती सी ते ओनू फिर कुछ सालां तक या कुछ मुद्दत तक जिन्हां दी चोरी कीती उन्हां दी खिदमत करनी पैंदी सी, उत्थे वक्त गुजारना पैंदा सी उन्हां दी मर्जी दे मुताबिक। ते फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने यही तदबीर सिखाई, तू होर किसी तरीके यूसुफ अपने भरा नूं नहीं रख सकदा, ते आ तरीका कार है, इस तरह करेगा तो तेरा भरा तेरे कोल रह जाएगा। अल्लाह अकबर। फलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तैयार किया उनके लिए उनका साजो सामान, जाला, तो रख दिया सिकायता
پیالہ پیمانہ فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں. ثم اذن مؤذن قافلہ چلا گیا رخصت ہو گیا. جدو قافلہ کچھ اگے چلا گیا تے پیچھوں اعلان کرن والے نے اعلان کیتا ایتھا العیر اے قافلے والو انکم لسارقون بے شک تم چور ہو. قالوا تو وہ کہنے لگے واقبلوا علیہم متوجہ ہو کر ان کی طرف یعنی اعلان کرن والے متوجہ ہو کے کہنے لگے ماذا تفقدون تمہارا کیا گم ہو گیا ہے. قالوا تو وہ بولے نفقدو ہم گم کر بیٹھے ہیں سوال مالکی شاہی پیمانے کو. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جو بھی اسے لائے گا حمل بعیرن اسے ملے گا ایک اونٹ کا غلہ. وَأَنَا بِهِ زعیم اور میں اس بات کا ضامن ہوں. یعنی نال اعلان بھی کر دیتا جڑا چور پھڑے گا جڑا وہ پیمانہ لب کے دے گا انہوں ایک اونٹ دا غلہ بھی مزید ملے گا انعام. قالوا تو وہ بولے تاللہ اللہ کی قسم لقد علمتم البتہ تحقیق تم جانتے ہو ما جئنا لنفسد فی الارض نہیں آئے تھے ہم فساد کرنے زمین میں اور نہ ہی ہم چور ہیں. اسی تے پیغمبر دی اولاد ہاں اسی تے پیغمبراں دی جد دے وچوں ہاں تے اسی چوری کس طرح کر سکتے ہیں. اسی چوری نہیں کرن واسطے آئے اسی تے غربت دے مارے بھکھاں دے مارے اسی تے گلا لینا آئے ہیں اسی چوری کیوں کرنی. اللہ اکبر. قالوا تو وہ اعلان کرنے والے بولے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین پھر کیا سزا ہے اس چور کی اگر ثابت ہو جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں. تسی کہندے اسی چوری نہیں کی جو چوری لب گئی پھر سزا کی ہوئے گی. قالوا جزاؤہ کہنے لگے اس کی سزا یہی ہے من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں وہ پیمانہ پایا گیا فہو جزاؤہ پس وہی شخص اس کا بدلہ لے گا. یعنی او دے کو جڑا چور ہوئے گا انہوں سزا ملے گی. یہ نہیں ہوئے گا بھی چوری کسی نے کیتی تے سزا او دے بدلے چ کوئی ہور لوے. یعنی انہوں نے پہلے ہی انہوں دے منہ چوں ہی کڈا لیاں ساریاں گلاں. اللہ اکبر. کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. فبدا باویتہم قبل بیاء اخیہ پس شروع کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینی ان کے سامان کی قبل بیاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ہی. ثم استخرجها پھر نکال لیا وہ پیمانہ من بیاء اخیہ اپنے بھائی کی بوری سے. یعنی یہ نہیں فٹافٹی بھائی دی بوری فرولن لگے پہلے سارے قافلے دی چیکنگ ہوئی سارے دے سامان چیک کیتے گئے تے آخر تے بنیامین دی واری آئی کیونکہ وہ چھوٹا سی سارے تے جدو او دی واری آئی تو او دی بوری چو نکل آیا. کذالک کدنا لیوسف اللہ تعالیٰ کہندے ساری تدبیر اسی سکھائی سی یوسف. سبحان اللہ. ما کانوا لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ کیونکہ نہیں وہ رکھ سکتا تھا اپنے بھائی کو اپنے بادشاہی قانون کے مطابق اللہ ان شاء اللہ مگر یہ کہ اللہ نے چاہا. نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم اور ہم علم والے کو اور علم عطا کر دیتے ہیں. قالوا جب چوری پکڑی گئی قالوا تو بھائی کیا بولے ان یسرق فقد سرق اخ لہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. استغفر اللہ. یعنی پھر کہنے لگے بھی یہ اچھا اسی تے 10 بھرا ایک ماں دے وچوں ایسی پہلے بھی آئے سی ایسی کوئی چوری کی تھی یہ پہلی دفعہ ہی آیا تے انہیں چوری کر لی تے بھرا نے بھی چوری کی سی پہلے. اللہ فاصر رہا یوسف فی نفسہ ہی پس چھپا لیا اس بات کو حضرت یوسف نے اپنے دل میں ہی. ولم یبدھا لہم ان کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ کیا اور دل میں کہنے لگے انتم شر مکانا کہ تم بدترین درجے پر ہو اب بھی. یعنی ہجے بھی تو انو یوسف دیاں زیادتیاں انیاں کیتیاں ہجے یوسف بھولیا نہیں. واللہ عالم بما تصفون اور اللہ تعالیٰ ہی اچھی طرح جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. اللہ. قالو تو پھر کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا پھر ترلے بھی مارن لگ گئے کہنے لگے دا باپ بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ پس پکڑ لے ہم میں سے اس کی جگہ کسی اور کو. انا نراک من المحسنین ہم دیکھتے ہیں کہ تو بڑا احسان کرنے والا ہے. قال حضرت یوسف بولے معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے سامان میں ہم نے اپنا سامان پایا. یعنی جدے کو چوری پھڑی گئی اسی انہوں پھڑنا اسی کیوں زیادتی کسی نال کریے کہ چوری کوئی کرے تو سزا کسی نو دئیے اسی اس طرح نہیں کر سکتے. انا اذا لظالمون اگر ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے. فلما استیئسوا جب وہ بھائی مایوس ہو گئے یعنی بڑیاں منتا ترلے کیتے نہیں مننے حضرت یوسف پھر جدوں مایوس ہو گئے تے خلصوا نجیا تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم ان میں سے سب سے بڑا بھائی بولا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کیا تمہیں یاد نہیں جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کا پکا وعدہ لیا تھا.
अल्लाह का तुमसे पक्का वादा लिया था, वमिन कबलु मा फर्रतुम, और इससे पहले भी तुम कसूर कर चुके हो यूसुफ के बारे में। यूसुफ दे नाल भी तुसी वादा यूसुफ दे बारे च भी कीता सी, उदों भी तुसी अपना इतबार खोया ते हुण दोबारा तो तुसी अपना इतबार गवा रहे हैं। फलन नबरह लारजा, मैं तो नहीं जाऊंगा इस जमीन से, मैं इत्थे ही बैठा, मैं ते हुण केड़ा मूँह विखाना है बाप नूं। अगे एक बारी असीं धोखा कर लिया, हुण फिर असीं अपने बाप नूं दुख दईए। हत्ता याज़न ली अबी, यहाँ तक के मेरा बाप मुझे खुद बुलाए, मुझे हुक्म दे वापस जाने का, या फिर अल्लाह ताला फैसला कर दे मेरे बारे में कुछ। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कहंदा मैनू ते जदों तक मेरा बाप नहीं बुलांदा मैं वापस नहीं जाना, या फिर मैं इसे जमीन दे विच रह के जेड़े आखिरी जिंदगी दे दिन है मैं गुजार लांगा। तुसी जाओ, इरजिउ इला अबीकुम, तुम वापस जाओ अपने बाप के पास। फकूल, उसे बता देना, या अबाना, है हमारे अब्बा जान, इन नबना का सारा का बेशक आपके बेटे ने चोरी की थी। वमा शहीदना, और नहीं हमने गवाही दी, इल्ला मगर वही, बिमा लिमना, जो हम जानते थे। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिजीन, और हम तो गैब की बातें, गैब की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। वसालिल करियतिल्लती कुन्ना फीहा, बाकी तुहानू साडे ते इतबार नहीं, तुसी सारे इन्हां काफले वालियां तो पुछ लो जेड़े बस्ती वाले साडे नाल गए सी, और पूछ ले अहले बस्ती से वो जो हमारे साथ थे। वल इरल्लती अकबलना फीहा, और उन काफले वालों से भी पूछ लो जो हमारे साथ आए हैं। व इन्ना लसादिकून, बेशक हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, नहीं बल्कि बना ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने ये एक बात, और फसब्रुन जमील, बस सबर ही बेहतर है। असल्लाहु, उम्मीद है अल्लाह ताला यातियानी जमिया, कि उन दोनों को मेरे पास ले आए। यानी उम्मीद की लाई भी, अगे तो एक दे दो किसी, हुण दो नहीं तीन हो गए, तीसरा भी नहीं आया। उन्हें भी क्या पाई, मैं तो वापस नहीं जाना। अल्लाह इन्नहु अलीमुन हकीम, बेशक वही जानने वाला हिकमत वाला है। व तवल्ला अन्हुम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से मुंह फेरा और कहने लगे, या सफा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पर। वब यज्जत ऐनाहु, सफ़ेद हो गई थी उनकी आंखें, मिनल हुस्नी, गम से। फहुवा कज़ीम, और वो बहुत ही मगमूम रहते थे, गम ही डुबे ही रहंदे सी हर वक्त। हजरत यूसुफ दी याद ही उन्होंने सताई रखती सी। किन्ने साल हो गए सी, तकरीबन 38 साल हो गए सी, 38 39 साल हो गए। अल्लाहु अकबर। क़ालू तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफा, कहने लगे बेटे बेटियां, तल्लाहि, अल्लाह की कसम, तफ्ताऊ, तुम हमेशा, तज़कुरु, याद करते रहोगे, यूसुफा, यूसुफ को, हत्ता तकून हरजन, हत्ता कि तुम हो जाओगे बीमार, औ तकून मिनल हालिकीन, या फिर आप जान से ही चले जाओगे। काला, हजरत याकूब बोले, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो बयान करता हूँ अपनी परेशानी और अपना गम किसके पास, अल्लाह के पास। व आलम, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। मैनू उम्मीद है अपने रब दी रहमत ते कि अल्लाह मैनू जरूर मिलाएगा अपने बच्चे। या बनैया ज़हबू, है मेरे बेटो जाओ, फतहस्ससू, बस तुम तलाश करो, मिन यूसुफा, यूसुफ को और उसके भाई को, यानी मैनू उम्मीद है कि अल्लाह कट्ठा ही मैनू सारे मिलाएगा। जाओ तुसी तलाश करो किते मेरा यूसुफ भी लभ जाए। अल्लाह अकबर। वला तइसु मिन रोहिल्लाह, और मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। इन्नहु ला यइसु मिन रोहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, और बेशक मायूस होते हैं अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग। फलम्मा दखलू अलैहि, जब वो सारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, यानी फिर तीसरी दफा आए गल्ला लैन वास्ते। एक बारी कल्ले आए सी, फिर दूसरी दफा बिन्यामीन नूं लैके आए, तीसरी दफा ते इन्नी उन्हां दी हालत गैर हो गई सी कि उन्हां दे कोल हुण ते बिल्कुल यानी जिवें खाली हो गए, सदका मंगण वाले हो गए, पूंजी भी नहीं रही जिदे तो मुल गल्ला खरीद लैन। फलम्मा दखलू, फिर जब आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे, या अजीज़ु, ए अजीज़, मस्सना, पहुंची है हमें, व अहलना, और हमारे अहलो अयाल को, ज़ुर्रु, तकलीफ, वजीना बिबज़ातिन, हम लाए हैं ये पूंजी, मुज़जातिन, नाकसी, थोड़ी सी, फाओ फिलनल कैल, लेकिन बेशक साढ़े कोल कीमत थोड़ी है, लेकिन गल्ला सानू पूरा दे दियो, पूरा देना हमें नाप। व तसद्दका अलैना, और कुछ सदका ही कर दे हम पर, यानी सदके मंगन ते मजबूर हो गए। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह ताला ही जजा देता है सदका करने वालों को। क़ाला, हजरत यूसुफ ने कहा, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफा, जदों इहो जी हालत भरावां दी वेखी, फटे कपड़े, टुटियां जुतियां ते बड़े बदहाल होए सवारियां भी कोई नहीं, ते फिर उन्हां दे कोल पूरी पूंजी भी कोई नहीं गल्ला लैन वास्ते,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਏ, ਅੱਛੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हल अलिमतुम मा फालतुम बि यूसुफ व अखीही, क्या तुम्हें मालूम है जो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया था? इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम नादान थे, नादानी के ज़माने में तुम्हें पता है तुमने क्या किया था? क़ालू, तो कहने लगे इन्नका ला अंता यूसुफ, क्या तू यूसुफ ही तो नहीं, क्या तू यूसुफ नहीं? क़ाला, हजरत यूसुफ बोले अना यूसुफ हूँ, हाँ मैं यूसुफ हूँ, वहाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई है, क़द मन्नल्लाहु अलैना, तहक़ीक़ एहसान किया है अल्लाह ताला ने हम पर, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, बेशक जो भी डरता है और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ियु अजरल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं ज़ाया करता मोहसिनीन के अजर को। क़ालू, तो फिर फ़ौरन बोले तल्लाहि, अल्लाह की कसम, लक़द आसरक़ल्लाहु अलैना, तुझे फजीलत अता कर दी अल्लाह ताला ने हम पर, मर्तबा अता कर दिया हम पर, व इन्ना कुन्ना लखातीन, बेशक हम तो खताकार ही रहे। हसद वेख लो इंसान नू कित्थों तक पहुँचा दिंदा है। अल्लाहु अकबर। उन्होंने ते मारन दी कोशिश कीती सी हजरत यूसुफ नू, ते अल्लाह ताला ने कित्थे पहुँचा दिता। ते जेड़े कहंदे सी भी साडा मुकाम ते मर्तबा बन जाएगा बाप दियां नज़रां दे अंदर, की मर्तबा रहा? अल्लाह ताला ने उस बाप दियां अखां ही खोलियां, अल्लाह नज़र ही नहीं रही कि यूसुफ नहीं नज़र आंदा ते किसी नू भी अल्लाह वेखन जोगे नहीं रहे। रो रो के अखां सफ़ेद हो गई। इतना गम यूसुफ दा कीता, लेकिन अल्लाह ताला है ना मर्जियां दा मालिक है, चाहता तो उदों ही यूसुफ नू मिला दिंदा, हजरत याकूब नू दस दिंदा, लेकिन अल्लाह ताला ने भी आजमाइश अपने बंदियां वास्ते भी रखी है। वेखा किन्नी क देर सबर कर दे। अल्लाह काल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, वो बोले कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। यही कलमे मेरे पैगंबर ने फतह मक्का वाले दिन जदों सारे आके माफिया मंग रहे सी, अल्लाह दे नबी ने अंज बैतुल्ला दे दोनों दरवाजियां दे उत्ते इस तरह हाथ रखे ते कहन लगे अज मक्के वालियो, याद है ना तुसी मेरी सुमैया दे नाल की सलूक कीता? तानू याद है मेरे अम्मार नू किस तरह सूरी दी, किवें मेरे बिलाल नू इत्थे मक्के दियां सड़कां दे उत्ते घसीटिया? अज सारा कुछ मंजर मेरियां अखां दे सामने, मैं चाहां ते गिन गिन के बदले लै सकदा। अल्लाह अज दसो मैं तुहाडे नाल की सलूक करां? ते कहन लगे तू करीम बिन करीम है। अल्लाह अकबर। सानू तेरे कोलों अच्छी उम्मीद है। अल्लाह दे नबी ने फिर ऐलान कर दिता ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, अज मैं तुहाडे वास्ते उसे तरह माफ़ी दा ऐलान करदा जिवें यूसुफ ने अपने भरावां नू माफ़ कीता सी। अल्लाह अकबर। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। यग़फ़िरिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ कर दे। वह अरहमुर राहिमीन, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इज़हबू बिकमीसी हाज़ा, फिर अल्लाह दे नबी ने भी अल्लाह ताला ने भी सुट दिता भी तुहानू अल्लाह माफ़ करे, और अल्लाह ताला बेहतर रहम करन वाला। आप भी ऐलान कर दिता जड़ा बैतुल्ला च आ जाए मुशरक, भावें वो दुश्मन ही है साडा, उन्होंने भी पनाह दे दिओ। जड़ा अबू सुफियान दे घर चल जाए उन्होंने भी पनाह दे दिओ। जड़ा अपने घरां दे विच वड़ जाए उन्होंने भी पनाह दे दिओ। सुभान अल्लाह। जड़ा मक्का छड़ के दौड़े उन्होंने भी पनाह दे दिओ। ते सहाबा कहन लगे अल्लाह दे नबी तुसीं एवें कहो कि सारियां नूं भी पनाह दे दो, बच्चियां नूं भी नहीं फड़ना, औरतां नूं भी नहीं फड़ना, बजुर्गां नूं भी नहीं फड़ना, जेड़े नौजवान हो ते दौड़नगे ही, तुसी वैसे ही ऐलान कर दो माफ़ी दा। अल्लाह दे नबी ने क्या हाँ मैं माफ़ी दा ऐलान कर दिता। जड़ा इस्लाम कबूल करना चाहता है कर ले, जड़ा नहीं करना चाहता ओदे वास्ते चंद दिन है वो इथों मक्का छड़ के चला जाए। जे वो रहना चाहता है तो फिर टैक्स दे के रहेगा। अल्लाह अकबर। इज़हबू बेकमीसी हाज़ा, जदों सारियां गल्लां बातां हो गईयां ते उन्हां सारे हालात दसे कि इस तरह साडा बाप, पहले भी दसे सी थोड़े जे, हुण मजीद भी दस दिते कि साडे बाप नूं नज़र नहीं आंदा, रो रो के तुहाडे गम दे विच बुढ़ा हो गया। अल्लाह नबीने हो गए, क्या जाओ मेरा कमीज़ ले जाओ, इज़हबू ले जाओ मेरी ये कमीज़, फालकू हो और इसे डाल देना अला वजही अभी मेरे बाप के चेहरे पर, या ते बसीरा वो बीना हो जाएंगे, उनकी नज़र वापस आ जाएगी। वातूनी ब्याहलिकुम अजमाइन, और लाना मेरे पास अपने सब घर वालों को। वलम्मा फसलतिलीर, जब निकला मिस्र से ये काफिला, क़ाल अबूहुम, तो इनका बाप कहने लगा, फिलिस्तीन दे अंदर बाप, मिस्र दे अंदर काफिला जदों निकलिया
حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہنے لگے انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ قالوا، تو گھر والے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو پرانی بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تانوں پرانا وقت یاد آ رہا ہے، یوسف دیاں 40 سال ہو گئے، کتوں خوشبو آنی ہیں، پتہ نہیں کتنے بیچارہ مار کھپ گیا ہونا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ فلما جال بشیرو، پھر جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور ڈالی اس نے قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو لوٹ گئی آپ کی بینائی۔ قالا، تو حضرت یعقوب بولے علم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ قالو، تو سارے بولے یا ابانا، یعنی بیٹے جڑے جنہاں نے قصور کیتا سی اج توبہ طائب ہو گئے، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ہم خطا کار ہیں، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگیے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قالا سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب بولے جلد میں مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوى علیہ ابوا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ سارے آئے تو حضرت یوسف نے اپنے باپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھا لیا۔ پہلے تے انہاں دا فل پروٹوکول دے نال استقبال کیتا گیا، پھر انہوں نے اپنے باپ نو اپنے کول بٹھا لیا۔ وخروا لہ وقالت خلو مصر، اور کہنے لگے مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو حضرت یوسف نے، علی العرش، تخت پر۔ وخروا لہ سجدا، لیکن وہ سارے گر پڑے حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں، اور حضرت یوسف بولے یا ابت، اے ابا جان، ھذا تاویل رؤیا من قبل، یہی تو تعبیر ہے میرے خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ او جڑا بچپن وچ خواب ویکھیا سی نا، اج وہ تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے وہ میرا خواب سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور اس نے احسان کیا ہے مجھ پر، جب نکالا تھا مجھے قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور لایا تھا تمہیں بھی دیہات سے۔ اس کے بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ جھگڑا ڈال دیا تھا، اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب ہی لطیف مہربانی کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ ایتھے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں دے بھراواں نے اور انہاں دے والدین نے سجدہ کیتا۔ یہ جڑا سجدہ سی تعظیمی سجدہ، اور اس پہلیاں شریعتاں دے اندر حلال سی، عبادت والا سجدہ تے اللہ تو علاوہ کسے واسطے بھی جائز نہیں، ہمیشہ ہر شریعت دے اندر ہی حرام رہا ہے، لیکن تعظیمی سجدہ حلال سی، اور امت محمد تے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہو گیا۔ صحابہ نے کیا سی، اللہ دے نبی اسی جاننے ہیں، بادشاہاں دے کول ویکھنے ہیں، انہاں دے غلام، انہاں دے درباری انہاں دے سامنے کوئی رکوع دے اندر کھڑا ہوندا ہے، کوئی سجدے دے اندر، تے تہاڈا مقام تے انہاں بادشاہاں نالوں کتے اونچا ہے، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی تہاڈے بھی احتراماً تہاڈے سامنے چکیا کریے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میرے واسطے چکنا میری امت دا حرام ہے، اور اگر میری امت دے اندر سجدہ جائز ہوندا کسی غیر دے سامنے، تے میں بیویاں نو حکم دیندا اپنے خاوند نو سجدہ کرن۔ میری امت دے اندر سجدہ نہ عبادتاً کسی دے سامنے جائز ہے، نہ تعظیماً جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنے در تے چکن والا بنائے، آمین۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ تو نے مجھے دی بادشاہت، یعنی جدو ویکھیا نا ایڈا وڈا اللہ تعالیٰ نے احسان کیتا، ماں باپ ملا دیتے، بہن بھرا ملا دیتے، سارا خاندان اللہ تعالیٰ نے عزتاں نال نواز دیتا۔ پھر رب دے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہن لگے ربی، اے میرے اللہ قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت دی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے سکھائی خوابوں کی تعبیر، فاطر السماوات والارض، کمال کیدا ہے اللہ تیرا ہی کمال ہے، تو ہی آسمان زمین بنان والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے دنیا سے اٹھانا تو اسلام کی حالت میں، مجھے ملانا تو نیک لوگوں کے ساتھ۔ بڑی پیاری دعا، تسی بھی یاد کر لیو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جدا خاتمہ نیک لوگاں نال اسلام دی حالت
حالت ہی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. اللہ سارا سب دا خاتمہ بالخیر اور اسلام دی حالت ہی اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے اور صالحین دے نال شامل فرما دے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ساری غیب کی خبریں تھیں ہم نے پہنچائی آپ کو اے نبی. وما کنت لدیہم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے جدو یوسف یعقوب دے نالا سارا سلسلہ پیش آیا تسی اوتھے نہیں سی. اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے پختہ کر لیا تھا اپنا ارادہ اور وہ چال چل رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، جنیاں مرضی تسی انہاں نوں پہلے قوماں دے حالات دس دو، انہاں نوں سمجھا دو، لیکن اکثر لوگ اگرچہ آپ چاہو بھی تے ایمان نہیں لے آن گے. وما تسألهم علیہ من اجر، نہیں مانگتے آپ ان سے کوئی تبلیغ پر اجرت. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سارے جہان کے لیے. وکأیم من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا، کتنی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں جن کے سامنے سے یہ گزرتے ہیں. یعنی یہ ویکھدے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کنا کچھ زمین دے اندر بنایا، کنے رد و بدل کیتے، کنے دنیا دے اتے کنے لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے کی کچھ انہاں نوں عطا کیتا، پھر کتھے چلے گئے؟ مال انہاں دا ایتھے، مکان انہاں دے ایتھے، زمیناں ایتھے ہی، بندے کتھے گئے؟ انہاں دی تے ایک پھنک بھی نظر نہیں آ رہی. اللہ اکبر. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، سارا کچھ دیکھ کے بھی اعراض کر کے بیٹھے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان لاتی ان کی اکثریت اللہ پر، مگر وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بلکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بناتے ہیں. آپ تے انہاں نے اللہ تے کی مان لیا نا، بلکہ انہاں نے اللہ دے نال دوسرے نو بھی شریک بنایا ہے. فَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ، کیا یہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس چھا جانے والی آفت، من عذاب اللہ، اللہ کی عذاب کی شکل میں. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا پھر آئے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک. وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیں کہ یہی میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں تمہیں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ، روشن دلیل کے ساتھ، میں بھی روشن دلیل پر ہوں اور میرے پیروکار بھی. وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی مگر مرد ہی رسول بنا کر. نوحی الیہم، ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف. من اہل القریٰ، بستی کے رہنے والوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں انہوں نے چل پھر کر دیکھا زمین میں. فینظروا، انہیں کو پھر سیر کر لو، دیکھ لو. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. یعنی یہ کہندے ہیں کہ ایک بکریاں دا چرواہا، ایک یتیم، اے آ کے اینوں نبوت ملنی، اسی ایڈے ایڈے وڈے سردار، سانوں نبوت کیوں نہیں ملی؟ اے انساناں نوں نبوت نہیں مل سکتی، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. کیا اگے بھی جننے رسول آئے سارے مرد ہی سی، انساناں چو انسان ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا گھر، خیرٌ، وہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو اللہ سے ڈر گئے. افلا تعقلون، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ حتی اذا استیأس الرسل، جب بھی مایوس ہوا کوئی رسول، وظنوا، اور اس نے سمجھ لیا، انہم قد کذبوا، کہ انہیں اب جھٹلا دیا گیا ہے. جاءہم نصرنا، تو پھر آ گئی تھی ان کے پاس ہماری مدد. فننجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دی جسے ہم نے چاہا. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور جب ہمارا عذاب آتا ہے تو مجرم قوم سے ٹلا نہیں کرتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ تحقیق ان سارے قصوں میں ایک سبق ہے عقل مندوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن کوئی ایسی بات جو اپنی طرف سے بنا لی جائے. ولکن تصدیق الذی، بلکہ یہ تو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بھی، بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہیں. وتفصیل کل شیء، اور یہ تفصیل بیان کرنے والی ہے ہر چیز کی. وہدی ورحمۃ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. سورۃ الرعد مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، اس کے معنی اللہ جانتا ہے، یہ حروف مقطعات ہے.
تلک آیات الکتاب، یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو اتاری گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، حق کو سچی، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو کس طرح آسمان کھڑا ہے، کوئی تھم نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی ٹیک نہیں، ثم استوی، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، قائم ہوا، علی العرش، عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام پر لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری، ہر کوئی چل رہا ہے، لاجل مسمى، اپنے وقت مقرر پر، یدبر الامر، وہی اللہ تو انتظام کرتا ہے سارے کاموں کا، یفصل الآیات، وہی کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو، وہو الذی مد الارض، وہی اللہ تو ہے جس نے پھیلایا زمین کو، وجعل فیہا رواسیا، اور بنائے اس میں مضبوط پہاڑ، وانہارن، اور دریا بہا دیے، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، جعل فیہا زوجین اثنین، بنائے اس میں جوڑے جوڑے دو دو، یعنی پھلاں دے اندر بھی نر مادہ ہے، سبحان اللہ، انہاں دے اندر بھی نر اور مادہ ہے، جی دی وجہ تو انہاں دی نسل بڑھ دی ہے، سبحان اللہ، یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ سارا کچھ جو کچھ اللہ نے بنایا یہ کیا ہے، ایک نشان عبرت ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں بھی کئی قسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، متجاورات، ساتھ ساتھ ملے ہوئے، وجنات، اور باغات ہوتے ہیں، من عناب، انگوروں کے، وزروع، اور کھیتیاں، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجوریں، سنوان، شاخ والی، وغیر سنوان، اور بغیر شاخوں والی بھی، یسقا بماء واحد، دیکھو سیراب کیا جاتا ہے ان کو ایک ہی پانی سے، ایک ہی پانی لگتا ہے، کسے زمین دے وچوں درخت اگدے ہیں، اسے پانی، اسے مٹی دے وچوں کتے بیلاں نکلدیاں ہیں، اسے پانی دے وچوں کتے میٹھا پھل نکلدا ہے، کتے کھٹا نکلدا ہے، کتے اناج دانے نکلدے ہیں، سبحان اللہ، یسقا بماء واحد، سب کو پلایا جاتا ہے ایک ہی پانی، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم مرتبے عطا کرتے ہیں ایک پھل کو دوسرے پھل پر ذائقوں میں، یعنی اسی کسے نو بہت مزیدار بنا دیتا ہے، کوئی پورا ہی ہے، جویں اسی پپیتا لا لو، کنے وہ فائدے ہیں لیکن کھان ہی ایڈا مزیدار نہیں، تے کئی پھل سستے بھی ہوندے ہیں، جامن ویکھ لو، بیر ویکھ لو، لیکن انہاں کنے مزیدار ہوندے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہے نا سارا کچھ عطا کرن والا، کسے نو چھوٹے پھل لائے، کسے نو بڑے پھل لائے، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جا رہا سی تے انہیں ویکھیا کہ بیل دے نال ایڈے ایڈے وڈے تربوز، تے درخت ایڈا وڈا او دا تنا، تے او دے نال نکے نکے مالٹے، تے نکے نکے امب، تے جامن چھوٹے چھوٹے، تے کہن لگیا اللہ تیری بھی قدرت عجیب ہے، کتے تو انیاں بریک ٹہنیاں نال ہے، چھوٹے جے کمزور جے تنے نال ایڈے ایڈے وڈے تو خربوزے، تربوز تے پیٹھے لا دیتے، تے آ ایڈے ایڈے وڈے موٹے تنے والے درخت انہاں نال نکے نکے بیر لا دیتے، جامن لا دیتے، چھوٹیاں چھوٹے پھل، تے اے ایڈیاں نال کیوں نہیں لائے، تے ادوں گلاں کردا کردا رب دے نال سو گیا، تے ہوا آئی یا کوئی پرندہ بیٹھا تے اتوں بیر گریا تے او دے نک دے اتے وجیا، تے کہن لگیا اللہ شکر ہے تو ایتھے جے پیٹھا لا دیندا ہن تے میرا منہ ہی ٹہ جانا سی، بیر لگیا سی تے میں بچ گیا، اللہ اکبر، اللہ اپنیاں قدرتاں نو جاندا ہے کیڑی چیزوں نے، اور واقعی اسی طرح اتوں جے پھل توڑنے پیندے تے کنا مشکل ہوندا، انہاں بچنا ہی نہیں سی، اللہ نے او پھل جڑے اتے نہیں سی بج سکتے اللہ نے زمین تے ہی پھیلا دیتے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وفی الارض قطع متجاورہ، کتنے پہنچ گئے سی، ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر کھانے یعنی ذائقے میں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کرتے ہیں اے نبی تو پھر تعجب کریں ان کی اس بات پر جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، یعنی پھر اسی دوبارہ پیدا کیتے جاواں گے، یہ ویکھ دے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیویں
गुठली चो दरखत उगाया, फिर अल्लाह ने किन्नियां गुठलियां फिर उस दरखत चो कढ़ दित्तियां, फल इन्हां खा ले, गुठलियां फिर बन गईयां, एक दरखत तो अल्लाह ने पूरे बाग दा इंतजाम कर दिता। सुबहान अल्लाह। ते ये किवें समझदे है कि अल्लाह इन्हां नूं दोबारा नहीं जिंदा कर सकदा। उलाइकल लदीना कफरू बिरब्बिहिम, यही लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया अपने रब का। व उलाइकल अगलालु फी अनाकिहिम, जिन्हां ने अल्लाह ताला दियां कुदरत दियां निशानियां वेख के भी अल्लाह ते एतबार नहीं कीता। याद रखो वक्त आएगा फिर जदों इन्हां दियां गर्दनां तोक पा दिते जाएंगे। व उलाइका सहाबुन नार, और इन्हीं लोगों को दोज़ख में डाला जाएगा। हम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, अल्लाह सानू इन्हां चो शामिल ना करें। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। वयस्ताजिलूनका बिस्सय्यति क़ब्लल हसना, ये जल्दी चाहते हैं आपसे बुराई की अच्छाई से पहले ही। अल्लाह ताला इन्हां ते नेमता देना चाहता है। अल्लाह इन्हां नूं मौका दे रहा है कि माफ़ी मंग के रब कोलों ओदी जन्नत दे हकदार बन जान, माफ़ी ले लैन। और ये है कि कहंदे आ साडे ते अजाब लिया, सानू तबाह कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। कद खलत मिन कब्लिहिमुल मसूलात, और गुजर चुकी इनसे पहले भी बहुत सारी ऐसी मसाले, यानी जिन्हां नबियां दे कोलों कौमां ने मुतालबे कीते कि अजाब ले आ, ते फिर उन्हां ते आ गया। अल्लाहु अकबर। व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम, बेशक तेरा रब बड़ा माफ करने वाला है लोगों को बावजूद उनके जुल्म के। और याद रखो व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, अगर वो पकड़न ते आए तो ओदी पकड़ बड़ी, तेरा रब बड़ा शदीद पकड़ने वाला है, बड़े शदीद अजाब वाला है। व यक़ूलुल लदीना कफ़रू, कहते हैं ये काफिर, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, क्यों नहीं नाज़िल की गई इस पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से। इन्नमा अंत मुनज़िरुन, ए पैगंबर आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। वलिकुल्लि कौमिन हाद, जैसे हर कौम के पास एक हदायत देने वाला आया। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह ही है जो जानता है जो कुछ माँ के पेट में हर मादा उठाए फिरती है। वमा तगीजुल अरहाम वमा तज़दाद, और पेट के अंदर जो घटता है जो बढ़ता है उसका इल्म किसको है? अल्लाह को। व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज़ के उसके पास अंदाजे हैं, यानी किनू औलाद कामल देनी है, किनू नाकस देनी है। कोई हुण असीं बैठे हाँ, किसी नूं कोई दस नहीं सकता कि आने वाले हालात नाल की बननगे। अल्लाहु अकबर। एदा इल्म किनू है? अल्लाह ताला नूं। आलिमुल गैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल, वही जानता है हर गैब और हाजिर को, वो सबसे बड़ा और आलीशान है। सवा मिनकुम, बराबर है तुम में से, मन असर्रल कौल, कोई चुपके से बात कहे, व मन जहर बिही, कोई ऊंची कहे, व मन हुआ मुस्तख्फिन बिल लैली, कोई छुप कर करे रात के वक़्त अमल, व सारिबुम बिन नहार, या फिर कोई जाहिर करे दिन को। लहू मुअक्किबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, उसके पहरेदार हैं इस बंदे के आगे और पीछे जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं। इत्थे काफरा, मक्के दे काफरां नूं, ये अल्लाह दे नबी दे आखिरी जिहड़ा दौर सी ना मक्के दे अंदर कयाम दा, उदों सूरत यूसुफ नाज़िल होई, फिर नाल ही सूरत राद नाज़िल होई, नाल ही अगली सूरत इब्राहीम असीं पढ़नी है, ये भी उदों ही नाज़िल होईयां। हिजरत तो कुछ अरसा पहले, फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी नूं हिजरत का हुक्म दे दिता। ये उस वक्त जदों मक्के दे काफर सलावा कर रहे सी, साजिश कर रहे सी, आपस दे अंदर तदबीर कर रहे सी कि कोई ऐसा तरीका कढ़िए जिहदे नाल असीं इहनूं खत्म कर दईए, इस्लाम नूं मिटा दईए। अल्लाह अकबर। ते अल्लाह ताला ने कह दिता तुसीं छुप छुप के सलावा करो, तुसीं जाहिर करो, तुसीं कोई अमल रात नूं नहीं करदे, दिन नूं नहीं करदे। अल्लाह ताला ने अपने नबी दे निगरान रखे हुए है, ओनू तुसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। या फज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो उसकी हिफाजत करते हैं अल्लाह के हुक्म से। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता किसी कौम की हालत उस वक़्त तक जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदल लें। वइज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सुअन, जब अल्लाह ताला चाहता है किसी कौम से बुराई का इरादा, फला मरद्द लहू, तो फिर उसे कोई टाल, अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और नहीं है इनका अल्लाह के सिवा कोई भी मददगार। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ा खौफ़न व तमा, वही अल्लाह तो है जो दिखाता है तुमको बिजली डराने के लिए और उम्मीद दिलाने के लिए। कभी डर लगता है, फसलां पक्कियां, बिजली चमकती है, बारिश आए तो फसलां तबाह ना हो जाए,
ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕबर। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹਾलतों ਦੇ अंदर बारिश बरसान वाला कौन है? अल्लाह। वल्लदी, वही तो अल्लाह है जो दिखाता है तुमको बिजली डराने के लिए और उम्मीद दिलाने के लिए। वयुनशु सहाब सिकाल, और वही लाता है भारी बादलों को। वयुसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती, और पाकी बयान करती है ये गर्ज उसकी हमद की। सुबहान अल्लाह। असी डरदे हैं, कन्ना चुंगलियां पाने हैं, किन्नी उच्ची चमक आई, किन्नी जोर दी गरज आई, बिजली किते गिरी है, और एक की कर रही हुंदी है? अल्लाह दी हमद बयान कर रही है। सुबहान अल्लाह। वल मलाइकत, और फरिश्ते भी मिन खीफतिही, अल्लाह के डर से उसकी हमद बयान करते हैं। वयुरसिलु सवाइका, और वही भेजता है गिरने वाली बिजलियों को, कड़कने वाली बिजलियों को। फयुसीबु बिहा मन यशा, और फिर गिराता है उसे जिस पर चाहता है। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, ये फिर भी बहस करते हैं अल्लाह की ज़ात के बारे में। इन्ना कुछ वेख के भी फिर भी अल्लाह के बारे च इन्हों बहस दी पई। वह हुआ शदीदुल मिहाल, वो अल्लाह सख्त पकड़ने वाला है। लहू दावतुल हक, उसी को पुकारना हक है। जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम, ये कभी भी इन्हें जवाब, अल्लाह ही है जिन्हों पुकारिए ते अल्लाह साड़ी पुकार सुन के मुसीबत टाल दिंदा है। अल्लाह पुकार सुन के तानू जो मंगदे आ ता कर दिंदा है। अल्लाह ही है जिहड़ा पुकार सुन के ताडे वास्ते अच्छे असबाब खुशहाली पैदा कर दिंदा है। जिन्हां नू तुसी अल्लाह दे सिवा पुकारदे, फरमाया ला यस्तजीबून लहुम, इन्हां तुहाडे काम की सवारने ते तुहाडी गल दा जवाब भी नहीं दे सकदे। इल्ला कबासित कफ़ई, इन्हां नू पुकारना ते इसे तरह जिवें अपनी हथेली नू फैला देना, इलल माए, पानी दी तरफ, ले यबलुगा फाहू, के वो पानी पहुंच जाए खुद ही मुंह तक। कदी किसी ने पानी वाले इंज हाथ करके क्या भी आ जा, अपने मुंह तक पहुंच जा। फरमाया जिस तरह पानी दे सामने हथेली नू फैलाना और उम्मीद रखना कि पानी खुद ही मुंह तक पहुंच जाएगा, ये महाल है, ये फजूल है सोच। इसी तरह अल्लाह तो अलावा किसी होर नू पुकारना बेकार है। अल्लाह वमा हुआ बिबालिगी ही, हथेली फैलाने से पानी मुंह तक नहीं पहुंचेगा। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, और इसी तरह ये काफरों का पुकारना भी बेअसर है। इन्हों ने भी पुकार दा कोई फायदा नहीं। वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा, अल्लाह ही को सजदा करती है जो मखलूक आसमान और ज़मीन में है, तौअन, खुशी से भी, व करहन, और नाखुशी से भी, व ज़िलालुहुम, हत्ता कि इनके साए भी, दरख्त जड़े सानू बेजान नजर आते हैं, ये भी अल्लाह के सामने सुबह शाम चुकते हैं। सुबहान अल्लाह। बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह को भी और शाम के वक़्त भी। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, ए मेरे पैगम्बर इनसे पूछिए तो सही कौन मालिक है आसमान और जमीन का, और फिर इन्हें बताओ कि अल्लाह ही मालिक है। कुल, फिर इनसे कहिए, अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया, क्या तुम बनाते हो अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, जो नहीं इख्तियार रखते अपने भी किसी नफ़े नुकसान का, जड़े अपने नफ़े नुकसान दे मालिक नहीं, ताड़े नफ़े नुकसान दे मालिक कित्थों हो सकते। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, ए पैगंबर इनसे पूछिए क्या अंधे और आंखों वाले बराबर हो सकते हैं। एक नू नजर ही नहीं आता, एक वेख रहा चार चुफेरे। अल्लाह अकबर। अम हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, क्या बराबर हो सकता है अंधेरा और रोशनी। अम जालू लिल्लाहि शुरका, क्या अल्लाह की इन्होंने वो शरीक बना लिए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला किस तरह मिसाल दे रहा है, अल्लाह देखन वाला है, ओदी मखलूक जिन्होंने अल्लाह तो सिवा पुकार दे, फरमाया ये ते अन्ने है, एक ही अल्लाह के मुकाबले च इन्हों कुछ भी नजर नहीं आता। और अल्लाह कौन है? अल्लाह हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, जिस तरह अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकती, अल्लाह ते ओदी मखलूक भी बराबर नहीं हो सकती। सुबहान अल्लाह। अम जअलू लिल्लाहि शुरका, क्या फिर भी ये बनाते हैं अल्लाह के लिए ऐसे शरीक, खलकू, के उन्होंने पैदा किया हो जैसे अल्लाह ने पैदा किया। फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, पस मुतशाबे हो गई है पैदाइश इन पर। कुल, कह दो इन्हें, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, हर चीज को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। वहुवल वाहिदुल कहार, वही तो अकेला जबरदस्त है।
وہی تو غالب ہے, وہی عطا کرنے والا ہے. انزل من السماء ماء, اسی نے اتارا آسمان سے پانی. سبحان اللہ. فسالت اودیۃ, اور پھر بہنے لگے ندی نالے. بقدرها, اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق. فاحتمل السیل زبدا, پھر اٹھا لیا اوپر آیا ہوا سیلاب نے جھاگ, ریبن ابھرا ہوا. ومما یوقدون, اللہ تعالیٰ تھے انہاں دے ایمان دی, انہاں دی جماعت دی مثال دے رہا کہ کافر سمجھ دے اسی بہت بڑی جماعت, اسی طاقتوارا. کیا بہت بڑیاں جماعتاں اللہ تعالیٰ نہیں ویکھدا. ہمیشہ اسلام غریباں تو شروع ہویا اور غربت غریباں والی لوٹے گا, اور یہ تھوڑے تو ہی شروع ہویا. اور اسلام نو منن والے گھٹ ہی ہون گے, شکر گزار گھٹ ہی ہون گے, نصیحت حاصل کرن والے گھٹ ہون گے. فرمایا اس طرح انہاں دی مثال ہے جویں پانی زمین دے اندر اتے جھگ کنی ہوندی ہے پانی نالوں کتے زیادہ. جدوں پانی اتوں جھگ خشک ہو جائے پانی تھلے تھوڑا جہا ہی ہوندا ہے. اسی طرح انہاں کافراں دی مثال ہے جھگ دی طرح ہے. آج یہ نظر آندے ہیں, کل یہ نظر نہیں آن گے. اور فرمایا یا پھر جس طرح تسی زیورات نو آگ دے اندر تپاندے, ابتغاء حلیتن, تم بناتے ہو تلاش کرتے ہو زیور, او متاعن, یا اور سامان, زبد مثلہ, اس میں بھی اس طرح جھاگ آتی ہے. اتے جڑی میل ہے وہ جھاگ دی صورت دے اندر آندی. اے بھی کافر جڑے ہے اے کی ہے میل کچیل دی طرح, اے اتوں ختم ہو جائے گی, جھاگ اتر جائے گی, اور جڑا سونا ہے وہ تھلے زمین وچ باقی رہ جاندا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اسلام ایمان اے ہمیشہ باقی رہے گا. کافر آندے رہن گے, رب دا انکار کردے رہن گے تے دنیا تو ختم ہوندے رہن گے. انہاں دے کفر دی وجہ تو اللہ تعالیٰ کہندے جنہ مرضی اسلام نو بجھانا چاہن اپنے منہ نال, کدی اسلام بجھ سکدا اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. سبحان اللہ. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی. حق ہمیشہ پاویں تھوڑا ہی ہوئے پر غالب آندا ہے, اور باطل پاویں ویکھن نو کنا زیادہ ہی ہوئے پر او غالب نہیں. فاما الزبد, لیکن جو جاگ ہے وہ تو چلی جاتی ہے سوکھ کر. واما ما ينفع الناس, اور جو چیز فائدہ دیتی ہے لوگوں کو, فیمکث فی الارض, وہ ٹھہری رہتی ہے زمین میں. کذالک, اسی طرح یضرب اللہ الامثال, اللہ بیان کرتا ہے مثالیں ان لوگوں کے لیے. استجابوا لربہم, جو حکم مانتے ہیں اپنے رب کا حسنا اچھے طریقے سے. والذین لم یستجیبوا, اور جنہوں نے اللہ کے حکم نہ مانے, لہو, ان کے لیے, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ, کہ اگر ساری زمین خزانہ بھر کے لے آئیں, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اتنا اور بھی لے آئیں مال, لَفْتَدَوْا بِهِ, اور پھر اپنے عذاب کے بدلے اسے بطور فدیہ دیں. اولئک لہم سوء الحساب, وہ فدیہ ان سے قبول نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے کیا ہوگا, برا حساب ہوگا. وَمَأْوَاهُمْ جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سب نو پناہ دے دے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک یہ قرآن اتارا گیا ہے تیری طرف, تیرے رب کی طرف سے سچا, وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو گیا. انما یتذکر اولو الالباب, بے شک اس سے نصیحت کون پکڑتے ہیں, اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے ہی. اللہ سانو بھی وہ عقل عطا کر دے کہ اسی قرآن نو سمجھ کے اپنی زندگی دے مطابق گزار لئیے. تے جڑے قرآن نو نہیں سمجھ دے, اللہ تعالیٰ نے کیا انہاں دے ہاتھ تے ہے لیکن پکڑن دی طاقت انہاں دیاں اکھاں ہے تانوں نظر آندیاں لیکن انہاں دیاں اکھاں دی بینائی نہیں, کان ہے سنوائی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم تو سانو محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگاں نو کیا, اولئک کالانعام, اے تے جانوراں دی طرح, انسان نہیں. تانوں لگ دے انسان ہے بلکہ اے تے جانور. اللہ جڑے اللہ دے قرآن نو سن دے یا سن کے عمل نہیں کردے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کانہم خشب مسندہ, جویں ٹیک لا کے لکڑیاں رکھیاں ہوں. سونیا تینوں لگدا ہے تیریاں گلاں سن رہے ہیں, قرآن نو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, انہاں نو سمجھ نہیں آندی. انما یتذکر اولو الالباب, بے شک قرآن سے نصیحت کون لیتے ہیں, عقل والے. الذین یوفون بعہد اللہ, جو لوگ پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے. عقل والے کون ہیں, کنہاں نو اللہ تعالیٰ نے سمجھدار کیا ہے, جڑے اللہ دے نال کیتے وعدیاں نو پورا کردے ہیں. ولا ینقضون, اور نہیں وہ توڑتے میثاق وعدوں کو. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, وہ لوگ جو ملاتے ہیں
ان کے ساتھ اپنا تعلق جن سے اللہ تعالیٰ نے ملنے کا حکم دیا. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور خوف کھاتے ہیں برے حساب کا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کی طلب میں. کوئی انہاں دے نال کوئی انہوں تکلیف دے پریشان کرے دکھ دے تے صبر کر دے کادے واسطے اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اپنے رب کے دیے مال میں سے سرًّا وَعَلَانِيَةً چھپا کر بھی ظاہر بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات. یدخلونہا جن میں انہیں داخل کیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم ومن صلح من آبائہم سبحان اللہ اتھے بھی ہوں گے اور جن نے نیک انہاں دے باپ دادے وازواجہم ان کی بیویاں وذریاتہم ان کی اولادیں والملائکۃ اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب وہ آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے. کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہاں دے خاندان ہی جنت وچ کٹھے ہو جان گے. سبحان اللہ. اللہ سانو بھی ہونا چو کر دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم سلام ہو تم پر تمہارے صبر کی وجہ سے. فنعم عقبی الدار پس بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے آخرت کا. اللہم اجعلنا. والذین ینقضون عہد اللہ وہ لوگ جو توڑتے رہے اللہ تعالیٰ کے وعدے من بعد میثاقہ ہی پکے کرنے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ اور توڑتے رہے تعلق ان سے جن سے اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا. ویفسدون فی الارض اور فساد پھیلاتے رہے زمین میں. اولئک لہم اللعنۃ ایسے ہی لوگ ان کے لیے لعنت ہے. استغفر اللہ. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کا بہت ہی برا گھر ہے آخرت میں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء جس مال دے پیچھے لگ کے تسی اپنی آخرت بھلا دیتی ہے مال کی دی دین سی اللہ تعالیٰ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی فراخ کرتا ہے روزی جس کی چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے کم کرتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا لیکن یہ لوگ اللہ کی عطا پر دنیا کو پسند کرنے لگے. انہوں نے پسند کر لیا دنیاوی زندگی کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر حقیر سا سامان. متاع کہندے تھوڑا جا سامان. اللہ تھوڑا جا فائدہ اسی تھوڑے جے فائدے واسطے اپنا آخرت دا ہمیشہ دا فائدہ داؤ تے لگا دیتا. اللہ تعالیٰ سانو سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. قل انہیں کہو ان اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وہ یہدی الیہ من اناب اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف سے اسے ہی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ جو لوگ ایمان لائے تو اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے. تسی کہنے دنیا دا مال ہوئے اللہ دنیا دا مال دے بھی دوے تے انسان دی ہرس مک دی وہ پھر بھی کہندا جنہ مرضی کوئی مالدار ہے انہوں پھر بھی دا دل کردا ہے ہور مال آ جائے کتوں ہور تو مال آ جائے آ بھی ہو جائے صدارت بھی مل جائے وزارت بھی مل جائے پھر بھی کہندے قوم دا خزانہ اسی لٹ کے لے جائیے. اللہ اکبر. اطمینان پھر بھی مل سکدا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں دنیا دے مال وچ اطمینان رکھیا ہی نہیں. جنی مرضی تسی عیش و عشرت دی زندگی بنا لو لوگ ویکھن والے کہن گے بھی بڑی عیش دے اندر ہے لیکن تسی او دی حقیقت حال اس بندے کو پوچھو جنہوں مال دیتا ہے انہوں نہ رات نو چین دی نیند آندی ہے نہ دن نو انہوں سکون انہوں حساب دی کتے مال دے ختم نہ ہو جائے مال نو کوئی لے نہ جائے کوئی کھو نہ لے مینوں موت نہ آ جائے میرا مال میرے کو میں اتھے ہی نہ رہ جائے ضائع نہ ہو جائے انہوں یہی فکراں ہر وقت ستائی رکھ دیاں. اللہ اکبر. جے دلاں نو اطمینان دینا ہے تے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ایک کوئی
ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے بذکر اللہ، اللہ دا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں دل۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اعمال نیک کر لیے، طوبی لہم، ان کے لیے کیا ہے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، انہاں واسطے خوشیاں ہی خوشیاں، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بھی کئی امتیں آئیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کے سامنے وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا، انہیں بتا دو ہوا ربی، وہی تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میں لوٹ کر جاؤں گا۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر یہ قرآن کوئی ایسی کتاب ہوتی کہ چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ، یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن نو اتنا طاقتور بنا دیندا کہ پڑھ دے تے تسی ایدے نال پہاڑ ٹرن لگ جاندے، او قطیت بہ الارض، یا پھر پھٹ جاتی اس کے ذریعے زمین، او کلم بہ الموتا، یا بات کرنے لگتے اس کے ساتھ مردے، بل للہ الامر، پھر بھی یہ نہ ایمان، پھر بھی نہیں سی ایمان لے آنا، بل للہ، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے، امر جمیع، سارے کاموں کا اختیار۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا دل جمی نہیں ہوئی مومنوں کی، اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ سارا بیان کر کے کس سے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہجے بھی مومنوں نو تسلی نہیں ہوئی، ہجے بھی اعتبار نہیں آیا، اللہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، ہمیشہ جو لوگ کافر ہیں ان کو پہنچتی رہیں گی ان کے اعمال کے بدلے سخت مصیبتیں، او تحل قریبا من دارہم، یا پھر اترے گی جلد ہی ان کے گھروں پر مصیبت، حتی یاتی وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا، موت کا وعدہ، قیامت کا وعدہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے بھی ہے نبی، یہ تہاڈا مذاق بناندے ہے، کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، پہلے رسولاں دے بھی مذاق بنائے گئے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ان کافروں کو مہلت دی ہے، یعنی انہوں نے موقع دیتا ہے جو مرضی کر لین، ثم اخذتہم، پھر میں ان کو پکڑ لوں گا، فکیف کان عقاب، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ افمن ہوا قائم، کیا وہ شخص، کیا وہ ذات، وہ اللہ جو نگران ہے ہر نفس کا، بما کسبت، یعنی جانتا ہے جو بھی ہر انسان کرتا ہے، وجعلوا للہ شرکاء، اور انہوں نے ایسے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے۔ قل، انہیں کہو، سموہم، ان کے نام لو، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم بتاتے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں زمین میں، ام بظاہر من القول، یا پھر یہ سرسری سی بات ہے، بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوشنما کر دیا گیا کافروں کے لیے ان کے فریب کو، وصدوا عن السبیل، اور ان کا اللہ کے راستے سے روکنا ان کو اچھا لگتا ہے، انہاں نو چنگا لگتا ہے اس طرح مسلماناں نو ستانا اور انہاں نو اللہ دے رستے تو ہٹانا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور یاد رکھو جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب اشق، وہ تو بڑا ہی سخت ترین ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا۔ استغفر اللہ۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے پرہیزگاروں سے کیا ہے، وہ کون سی جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اکلھا دائم، جس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، وظلھا، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے، تلک عقبی الذین اتقوا، یہی تو گھر ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا گھر کیا ہے، انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس کتاب پر جو اللہ نے ان کی طرف
اتاری ومن الاحزاب من ينکر بعضہ اور بعض قومیں وہ بھی ہیں جو انکار کرتی ہیں اس قرآن پاک کے کچھ حکموں کا قل انہیں کہہ دو انما امرت ان اعبد اللہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں الیہ ادعو اسی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں والیہ متاب اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے وکذالک انزلناہ حکما عربیا اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکمت بھری عربی زبان میں پیدا کیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ پیغمبر ان کی خواہشات کے پیچھے لگے علم آنے کے بعد مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا مددگار اور نہ ہی کوئی بچانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے بہت سارے رسول من قبل کا آپ سے پہلے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ہم نے بنائی ان کی بیویاں بھی اور اولاد بھی وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ وہ کہندے سی نا ایک ہو جا پیغمبر ہے جدیاں بیویاں بھی ہے اولاد بھی ہے وہ کاروبار بھی کرتا ہے کھاندا پیندا ہے ساڈے ورگے لباس پہندا ہے اے نبی کیویں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے رسول بھی اسی طرح آئے انہاں دیاں بھی بیویاں بھی سی اولاد بھی سی وما کان لرسول اور نہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کسی بھی رسول کو کہ وہ کوئی معجزہ لائے اللہ کی مرضی کے بغیر لکل اجل کتاب ہر ایک وقت مقرر ہے لکھا ہوا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت باقی اللہ کی مرضی ہے جس کے لیے مٹانا چاہے مٹا دے جس کے لیے قائم رکھنا چاہے یعنی تقدیر لکھ دیتی گئی ہے ہن اللہ دی مرضی ہے کسے واسطے مٹا دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا مومن دا بہت بڑا ہتھیار ہے اور دعا کدا ہتھیار ہے کہ اللہ اے دے نال تقدیر بھی مٹا دیندا ہے لکھی ہوئی سبحان اللہ اگر تہاڈی تقدیر دے اندر گھاٹا لکھیا ہے مصیبت لکھی ہے دکھ لکھیا ہے جے اللہ نو پکار دے رہو گے امید ہے اللہ تعالیٰ تہاڈے تو مصیبت نو ٹال دے گا وہ دکھ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ تانوں تہاڈی قسمت بدل دے گا اور فرمایا دعا کرتے رہیا کرو اور دعا اللہ تعالیٰ نے مومن واسطے ایک ہتھیار بنایا ہے حفاظت دا حصار دا سبحان اللہ اللہ سانو سب نو اپنے رب دے سامنے عاجز اور اپنے رب نو ہی پکارن دی توفیق عطا فرمائے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو چاہتا ہے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اصلی کتاب تو اس کے پاس ہی ہے اصل لکھت دی کتاب جڑی تقدیر لکھی ہے کدے کول ہے اللہ دے کول ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ اور اگر ہم آپ کو دکھا بھی دیں بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا ہم آپ کو وفات دے دیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کی طرف گھٹاتے ہوئے اس کو ہم زمین کو گھٹاتے چلے آتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وہی جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تحقیق تدبیریں کی حق کے خلاف ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا پس اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرتا ہے ساری کی ساری یعلم وہی جانتا ہے ما تکسب جو کچھ کرتا ہے ہر نفس جڑا انسان کوئی عمل کرتا ہے چھوٹا بڑا ایک ذرے دے برابر ہوئے اس تو بھی چھوٹا بڑا ہوئے اللہ تعالیٰ دے علم تو باہر نہیں وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ اور ان قریب جان لیں گے یہ کافر بھی لمن عقبت دار کے آخرت کا گھر بہتر کس کا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا کہ تو کوئی رسول نہیں ہے تو انہیں کہہ دو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم اس بات کا گواہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان ومن عنده علم الکتاب اور اس بات کی گواہی پہلی آنے والی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الابراہیم مکیہ یہ سورت رات تو بعد فوراً سورت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی الف لام را اس کے معنی اللہ جانتا ہے کتاب انزلناہ الیک یہ کتاب ہم نے اسے آپ کی طرف اتارا لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لے آئیں باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے الی صراط العزیز الحمید ایسے راستے کی طرف جو بڑا زبردست تعریف کے لائق ہے
اللہ الذی، وہ اللہ کا راستہ ہے جس کے کنٹرول میں ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے تباہی ہے، من عذاب شدید، سخت عذاب کی، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ، وہ کافر جنہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ڈھونڈتے رہے اس میں عیب، اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، استغفر اللہ۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول مگر وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام لے کر آیا۔ موسیٰ آئے عبرانی زبان دے اندر تورات لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے اجمی زبان دے اندر، تورات بھی انجیل بھی اجمی زبان دے اندر آئی، میرے آمنہ دے لال عربیاں چو آئے تے قرآن بھی عربی زبان دے اندر ہی آیا۔ سونیا پریشان نہ ہو، تعجب نہ کر، اللہ نے جڑے پیغمبر نو جس حساب دے نال او دی امت دے اندر اونا اس علاقے دے لوگ دا رہن سہن سی، اللہ نے اس حساب نال انہاں نو معجزے عطا کیتے، لیبین لہم، تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات، فیضل اللہ من یشاء، باقی ہدایت کی دے ذمہ ہے اللہ، جنہوں چاہے گمراہ کر دے اور جنہوں چاہے ہدایت دے دے، وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور یاد دلائیں ان کو بِأَيَّامِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ اسی کنا قرآن پاک دا حصہ پڑھ لیا، تقریباً ہاف ہون والا ہے، تے جنہ بھی اسی پڑھیا کتے بھی تانوں کوئی ایسی دعا نظر آئی جی دے اندر اللہ تعالیٰ کو رزق دا سوال ہوئے، کتے بھی ایسی دعا نظر آئی جی دے نال اللہ تعالیٰ نے کیا ہوئے میرے کو دنیا مانگ لو، کیا جڑا دنیا مانگدا ہے اسی انہاں نو، ساڈے کول ہے دنیا دے بدلے بھی، اسی انہاں نو دنیا چ پورا پورا دے دینا، لیکن کامیاب کون ہے؟ جڑا آخرت مانگدا ہے۔ آخرت منگن واسطے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے جڑا دباچہ ہے نا مقدمہ سورۃ فاتحہ، اللہ نے طریقہ دس دیتا، لوگو اللہ کولو منگنا ہے تے کی منگنا ہے؟ ہدایت منگیو، قرآن پڑھیو اللہ کولو ہدایت منگیو، قرآن پڑھیو اللہ تعالیٰ کولو کامیابی دا رستہ منگیو، اور ایک قرآن جدے واسطے ہدایت بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی روزی دا ذمہ دار اللہ کہندے ہے، تو انسان اپنی روزی دا سمجھنا میں ذمہ دار ہاں، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جاندار کوئی زمین وچ ایسا ہے ہی نہیں جنہوں اللہ نے جان دیتی ہوئے، انہوں اللہ نے کھان دا محتاج بنایا ہوئے تے روزی نہ دیتی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سارے دیاں روزیاں پہنچان والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جڑیاں نعمتاں عطا کر دے او دے تے صبر اور شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر ہیں، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، سب تو بڑا اللہ دا احسان تے یہی ہے کہ اللہ نے تانوں فرعون تے او دے ہرکاریاں کولوں نجات دے دیتی۔ جب نجات دی تھی اللہ تعالیٰ نے آل فرعون، قوم فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ دیتے تھے تمہیں برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کر دیا ہے تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس ساری صورت دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے خاص طور تے انہاں قوماں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے نہ شکرے لوگ سی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے جڑا شکر گزار ہے انہوں میں کس طرح دا مقام دینا ہے، تے جڑے نشکرے ہوئے میں انہوں کس طرح دنیا دے اتے ہی انہوں دی نشکری دا بدلہ چکھا دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا کہ اگر تسی شکر کرو گے لازیدنکم، تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور زیادہ دے دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने अगर तुम नशुक्री करोगे तुम भी और जितनी मखलूक है ज़मीन में सारे के सारे नशुक्री कर लो। फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद, अल्लाह ताला को कोई परवाह, वो तो तारीफ के काबिल है। अलम यातिकुम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबरें उन लोगों की जो तुमसे पहले थे। कौन? कौमे नूह, आद, समूद और वो लोग जो उनके बाद आए, जिन्हें नहीं जानता कोई अल्लाह के सिवा। जातहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, ये सब वो कौमें थी जिनके पास इनके रसूल वाज़े दलाइल लेकर आए थे। फरुद्दू ऐदियहुम, पस उन्होंने लौटा लिए अपने हाथ, फी अफ़वाहिहिम, अपने मुंहों में। अल्लाहु अकबर। बाज कहते हैं अपने हाथ उन्होंने पैगंबरां दे मुंह दे उत्ते रख दिते ते कईयां ने अपने मुंह दे उत्ते रख ले। मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ तफसीर बयान की है। पैगंबरां दे मुंह दे उत्ते हाथ इस वास्ते रखे कि चुप रहो, सानू ना समझाओ बहुता। जिवें नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम ने क्या सी, हज़रत शुएब दी कौम ने, तुसीं साडे नाल बहस करदे बहुत होगी, बस जाओ जड़ी धमकी दिंदे अज़ाब दी लै आओ, अस्तगफिरुल्लाह। बकालू, पैगंबरां दे मुंह दे उत्ते हाथ रख के की कहन लगे, इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम, हम तो तुम्हारी रसालत के मुनकर हैं। व इन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदूनना इलैहि मुरीब, और जो दावत तुम हमें दे रहे हो हम तुम्हारे दीन के बारे में शक्को शिबा में हैं। क़ालत रसूलुहुम, कहने लगे उनके रसूल, अफिल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह की ज़ात के बारे में शक करते हो? वो अल्लाह जो पैदा करने वाला है आसमान और ज़मीन को, यदऊकुम, वो तुम्हें बुलाता है, लियग़फ़िर लकुम, के तुम्हें बख्श दे, मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे सारे गुनाह, व युअख़्ख़िरकुम, और तुम्हें मोहलत देता है, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुद्दत के लिए। क़ालू, तो वो जवाब में कहने लगे, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं हो तुम मगर आदमी हमारे जैसे। तुरीदूना, तुम चाहते हो, अन तसुद्दूना अम्मा काना याबुदु आबाउना, कि तुम हमें रोक दो उनसे जिनकी इबादत करते रहे हमारे बाप दादा। फातूना, तो तुम ले आओ, बिसुल्तान मुबीन, कोई वाज़ेह दलील। क़ालत लहुम रसूलुहुम, कहने लगे उनसे उनके रसूल, इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है हम मगर इंसान तुम्हारे तरह। यानी ये हकीकत है कि असी ताड़े वर्गे इंसान हाँ। वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला एहसान करता है जिस पर चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। ये नबूवत, ये अल्लाह ताला ने जड़ी हिकमत दानाई मर्तबा दिता है, ये अल्लाह ताला दा एहसान है, जिन्हों चाहे अता कर दे। वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, बाकी जड़े साडे कोलों मुतालबे करदे मोजज़े लियाओ, कोई निशानियां विखाओ नबूवत दियां, ये निशानियां साडे रब ने ही अता करनियां, किसी नबी दे इख्तियार च कोई निशानी लियाना नहीं। वमा कान लना, नहीं है इख्तियार हमें कि हम लाएं तुम्हारे पास कोई मोजज़ा अल्लाह के हुक्म के बगैर। यानी वेखो कुरान किस तरह खोल खोल के बयान कर रहा है कि अल्लाह ने अपने रसूलां नूं सिर्फ अपना पैगाम देने वास्ते भेजा, और उन्होंने कोई ड्यूटी नहीं सी कि तुसी किसी दी मुश्किल आसान कर दो, किसी नूं हदायत दे रस्ते ते चला दो, सिर्फ पैगाम पहुँचाना काम सी। किसी दे इख्तियार, अल्लाह ताला दे बाकी इख्तियारात अल्लाह ने किसी नबी नूं भी नहीं दिते। अल्लाह अकबर। फरमाया कि नहीं है हमारे लायक कि हम लाएं तुम्हारे पास कोई मौजज़ा अल्लाह के हुक्म के बगैर। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को भी। वमा लका, क्या उज़र है हमारे पास कि हम भरोसा ना करें अल्लाह पर। वक़द हदाना सुबुलना, उसने हमें अपना दीन वाला रास्ता दिखाया। वला नस्बिरन्ना अला मा अज़यतुमूना, ज़रूर हम सब्र करेंगे उस पर जो हमें तकलीफ़ें देते हो। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरसुलिहिम, कहने लगे काफर अपने रसूलों से कि हम निकाल देंगे तुम्हें अपनी ज़मीन से, हम तुम्हें अपने इलाके से निकाल देंगे, या फिर तुम वापस आ जाओ हमारे दीन में। फ़ाऊहा इलैहिम रब्बुहुम, तो वही की थी उन रसूलों की तरफ उनके रब ने कि परेशान ना हो, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, ये जो जालिम तुम्हें मारने के दर पे हैं हम इन्हें ही हलाक कर देंगे, इन्हों असी हलाक कर देंगे। वला नुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, और हम आबाद कर देंगे तुम्हें इस ज़मीन में इनके बाद। ज़ालिका लिमन खाफा, ये बात हर उस शख्स के लिए है जो डरता है मुकामी मेरे सामने खड़ा होने से, वखाफ वईद, और मेरे अजाब से डरता है। अल्लाह ताला कहते मेरे पैगंबर दे नाल ही वादा नहीं, जड़ा बंदा मेरा डर लैके निकलदा है फिर उन्होंने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अल्लाह ताला अपने बंदियां दी फिर आप हिफाजत करदा है इंशाअल्लाह। वस्तफ्तिहू, इन्होंने फैसला मांगा। वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, याद रखो ये अल्लाह फैसला मांगा तो मुराद की है, यानी साडा फैसला हो जाए, साडे ते अजाब आ जाए।
فرمایا جدو عذاب آئے گا تے نامراد ہو جائے گا ہر جابر اور سرکش انسان من برائی جہنم تے دنیا دا عذاب طلب کر دے تے تو علاوہ انہاں واسطے دوزخ بھی ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ جہاں پلایا جائے گا انہیں پیپ والا پانی استغفر اللہ جڑا جہنمیاں دے جسماں تو زخماں دے اتوں خون اور پیپ رسے گا اور جو انہاں دے پیٹ چو پخانے اور پیشاب باہر آن گے اوہی انہاں نو پلانے یعنی پلانے دے طور تے پلایا جائے گا استغفر اللہ پلایا جائے گا انہیں پیپ والا پانی یتجرعہ یہ با مشکل گھونٹ گھونٹ پئیں گے ولا یقاد یسیغہ نہیں یہ اتار سکیں گے اسے اپنے حلق سے ویاتیہ الموت اور انہیں ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی اور آتی دکھائی دے گی موت من کل مکان ہر طرف سے وما ہوا بمیت لیکن یہ مر نہیں سکیں گے موت نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکیں گے ومن ورائہ عذاب غلیظ اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے استغفر اللہ مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اپنے رب کو جھٹلا دیا انکار کر دیا اعمالہم ان کے عمل تو اس طرح ہے کرامد اشتدت اس راک کی طرح اشتدت بہ الریح جس پر زور کی ہوا چلے فی یوم عاصف آندھی کے دن لا یقدرون پھر نہ یہ پائیں مما عملوا اپنے اعمال پر جو انہوں نے کیے علی شیء کچھ بھی اجر اللہ اکبر انہاں دے اعمال تے اس طرح ہے جویں کر کر کے ضائع کری جاندے جویں ریت پرپری ہوئے ہوا آندی ہے تے ساری ریت اڑ جاندی ہے جڈا مرضی وڈا ڈھیر ہوئے ساری ہوا انہوں اڑا کے لے جاندی ہے اسی طرح موت دی نیری نے آنا ہے تے انہاں دے سارے عمل ضائع ہو جان گے استغفر اللہ ذالک هو الضلال البعید یہی ہے گمراہی میں دور کی الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض کیا نہیں تو نے دیکھا بے شک اللہ نے ہی بنایا ہے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ ان یشاء یذھبکم جڑا رب انیاں بڑیاں بڑیاں مخلوقاں بنان تے قادر ہے وہ اس چیز تے قادر نہیں کہ انہاں نو فنا کر کے تے دوسری قوم نو لے آوے اگر وہ چاہے تو انہیں تمہیں فنا کر دے وہ یاتی بخلق جدید اور لے آئے نئی مخلوق کو وما ذالک علی اللہ بعزیز اور ایسا کرنا اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے وبرزوا للہ جمیعا یہ سب حاضر کیے جائیں گے اللہ کے روبرو سارے ہی فقال الضعفاء للذین استكبروا اور کہیں گے اس وقت کمزور لوگ مغرور لوگوں سے متکبر لوگوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا کہ ہم تمہارے ہی تابع تھے اسی تاڈے پیچھے لگے ہوئے سی فہل انتم مغنون عنا کیا تم آج دور کر سکتے ہو ہم سے من عذاب اللہ من شیء اللہ کا عذاب تھوڑا جا بھی ساڈے تو ہٹا سکتے ہیں قالو تو وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے ساڈے نصیب وچ ہدایت نہیں سی اسی ہدایت نہیں پا سکے اسی تانوں کتھوں دینی سی اللہ سواء علینا برابر ہے ہم پر اجزینا ہم گھبرائیں ہم صبرنا یا ہم صبر کریں ما لنا من محیص اب تو ہمیں کوئی چھڑانے والا ہے ہی کوئی نہیں چھڑان والا وقال الشیطان اور شیطان دے کول جان گے سب تو بڑا تے شیطان سی جنہیں گمراہ کیتا آؤ انہوں جا کے پھڑیے سارے شیطان کو لان گے تے شیطان کی جواب دے گا لما قضی الامر جب فیصلہ ہو جائے گا سب کاموں کا ان اللہ وعدکم وعد الحق کی کہے گا بے شک اللہ نے تے تہاڈے نال سچے وعدے کیتے سے ووعدتکم اور میں نے وعدہ کیا تھا تم سے فاخلفتکم پس میں نے تو اس کے خلاف کر دیا اللہ تے اپنے وعدیاں دی خلاف ورزی نہیں کردا میں تہاڈے نال ایک جگہ تے وعدہ کردا سی پرے جا کے میں اپنا وعدہ توڑ دیندا سی پھر بھی تسی میرے وعدیاں تے اعتبار کیتا بار بار میرے وعدیاں تے اعتبار کردے رہے حالاں میں جننے وعدے کیتے سارے ہی توڑ دیتے وما کان علی علیکم من سلطان نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور یعنی میں کوئی زور زبردستی نہیں کیتی الا ان دعوتکم مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا صرف فاستجبتم لی تم نے میری بات مان لی بلانا تے کیوں تے دل وچ خیال ہی پاندا ہے تے اسی مان لنے اللہ اکبر فلا تلومونی ولوموا انفسکم وہ کہے گا اس وقت نہ تم ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو ما انا بمصرخکم نہیں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم مجھے شریک بناتے رہے اس کا اس سے پہلے جڑا دنیا کسی مینوں خدا دے برابر رکھیا اللہ دے حکماں نو چھڑ دیتا میری مان دے رہے میں تے مکر گیا انہاں ساریاں گلاں تو اللہ اکبر
ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ دے کولو پناہ منگیا کرو اس شیطان مردود کولو، بڑا کھلا دشمنی بھی لے گا، اور پھر اس دشمنی دے بدلے دے اندر کی دے گا سانو؟ اللہ دی عذاب، اللہ دا غضب، اللہ دا غصہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ مدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے وقت دعا کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کی سلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ پاک بات، کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلھا، وہ دیتا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی اسی طرح کلمہ توحید دی مثال ہے، جتھے بھی چلے جاؤ جے توحید تے کار بند ہے، اللہ تعالیٰ تانوں کامیابیاں دیندا ہی رہے گا۔ پاویں دنیا چ زندگی ہے تاں بھی اللہ تعالیٰ عزت والی زندگی دے گا، آخرت جاؤ گے تے انشاءاللہ اوتھے بھی اللہ تعالیٰ تہاڈے واسطے بہترین استقبال اور مہمان نوازی کرن گے۔ تو یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور ناپاک کلمے کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت، جو اکھاڑ لیا جائے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہی، ما لہا من قرار، جس کے اندر کوئی مضبوطی نہ ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، مضبوط بات سے۔ جڑا بندہ دل تو ایمان لے کے آندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہوں استقامت بھی عطا کر دیندا ہے انشاءاللہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے صرف ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان کو کفر میں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جا اتارا اپنی قوموں کو تباہی کے گھر میں۔ جہنم یصلونہا، یعنی دوزخ ان کا ٹھکانہ بن گئی۔ استغفر اللہ، جنہ دے پیچھے لگ کے بھی ایمان دے اندر خرابی پیدا کی تھی، وہ پیشوا بھی تے مگر لگن والے بھی سارے کتھے جان گے؟ جہنم یصلونہا، دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ قل، اے پیغمبر کہہ دو، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، آج کر لو جو مرضی ہے تاڑی، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آخر میں تو تمہیں لوٹایا جائے گا آگ کی طرف ہی۔ استغفر اللہ۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے پیغمبر تسلی دے دے ان لوگوں کو جو میرے بندے مومن ہیں، یقیم الصلاۃ، جو نماز کے پابند ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا مال، چھپا کر بھی علانیہ بھی، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے انہاں بندیاں نو مایوس نہیں کرن گے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، انہاں نو دس دو کہ انہاں نے تعلق کیڑے رب نال جوڑیا ہے، کیڑے رب نال دوستی لائی ہے، کیڑے رب نال تجارت کیتی ہے، جڑا آسمان و زمین بنان والا ہے۔ وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں کا رزق تمہارے لیے۔ وسخر لکم الفلک، اور اس نے چلا دیا تمہارے لیے کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندروں میں اللہ کے حکم سے۔ وسخر لکم الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے مطیع کر دیا تمہارے لیے دریاؤں نہروں کو۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائبین، جو دونوں چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے ہی فائدے کے لیے بنایا رات اور دن کو۔ سبحان اللہ۔
وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہیں ہر وہ نعمت عطا کی جو تم نے اس سے مانگی. سبحان اللہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. سبحان اللہ. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. کنیاں اللہ دیاں نعمتاں جنہاں دا شمار ہی کوئی نہیں، لیکن یہ باوجود یہ حالت ویکھ لو، یہ کہندا مینوں دتا ہی کچھ نہیں. اللہ نے مینوں دتا کی؟ استغفر اللہ. ایتھے مینوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی ملیا رستے دے اندر، سلام کیتا، کہن لگیا موسیٰ جی کتھے چلے ہو؟ کیا میں اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات کرن چلے ہیں. تے کیا کوئی پیغام ہے؟ کوہ طور تے جا رہے ہیں، کیا میرا اللہ نو سلام کہہ دیو. تے اللہ تعالیٰ نو کہیو سونیا ربا مینوں تو اتنا مال و دولت دے دیتا ہے، میرے کو ہن سانبھیا سنبھالیا نہیں جاندا. اللہ سونیا میرے حصے دا کسے ہور نو دے دے، میرے کول میرے خرچے واسطے، میری زندگی واسطے سرمایہ کافی ہے. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے گئے، ایک اور بندہ ملیا جڑا اپنے آپ نو ریت دے اندر چھپا کے لیٹیا آیا سی. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن لگے کی حال ہے؟ کہندا کوئی حال نہیں. کدھر جا رہے ہو موسیٰ؟ کیا میں اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات کرن جا رہے ہیں، کیا میرا بھی پیغام لے جیو. اللہ نو کہیو کسے نو تے تو اتنا دیتا ہے کہ انہاں کولوں سنبھالیا نہیں جاندا، تے کسے نو تن تے پان واسطے کپڑے بھی نہیں دیتے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دا پیغام اللہ تعالیٰ نو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے جڑا بندہ کہہ رہا سی کہ مال دی بس کرے، اللہ ہن اپنی عطا بند کر دے میرے تے. اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ انہوں میرا سلام بھی کہیں، نالے حکم دیں کہ میرا شکر کرنا بند کر دے. جے تیرا دل کردا ہے میرے رزق دے دروازے بند ہو جان، برکتاں دے دروازے، رحمتاں دے دروازے بند ہو جان، تے میرا شکر کرنا بند کر دے. تے جڑا بندہ شکر کردا ہے میرا وعدہ ہے میں اودیاں نعمتاں چ اضافے کردا ہی رواں گا. تے جڑا بندہ کہندا دتا کی ہے مینوں رب نے، تن تے کپڑے بھی نہیں دیتے، اونوں کہے میرا شکر کرنا شروع کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پیغام دیتا اسی طرح. تے او کہن لگیا کادا شکر ادا کراں، ساڈے ورگا ہونا ہے نا، کادا شکر کراں، دتا کی. اللہ اکبر. ہوا آئی تے جڑی ریت سی اتے وہ بھی اڑ گئی. تے پھر کہے اللہ یہ کی کیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماندے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرتا تے لباس بھی مل جانا سی. ہن نہ شکری کیتی ہے، ان عذابی لشدید، چل ریت بھی میری سی جدے چھپیا سی وہ بھی لے لئی. اللہ اکبر. ان الانسان لظلوم کفار، انسان رب دیاں نعمتاں پا کے کھا کے پھر بھی رب دا ناشکرا تے بڑا ظالم ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا، وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ. اللہ تعالیٰ مکے دے کافراں نو یاد دلا رہے کہ کوئی وقت سی جدوں اے زمین بے آب و گیا سی، ایتھے کچھ بھی نہیں سی، کوئی ایتھے کھیتی نہیں، کوئی ایتھے درخت نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی آبادی نہیں سی. تے میرا ابراہیم آیا سی تے انہیں اس شہر واسطے دعا کیتی سی اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے. وجنبنی و بنیا ان نعبد الاسنام، اور انہیں دعا کیتی سی اللہ مینوں بھی تے میری اولاد نو بھی بتاں دی پوجا تو بچا لے. تے تسی اج ابراہیم دے دین تے ہون دا دعویٰ کر کے تے بتاں نو پوج دے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، جدوں کہ ابراہیم نے اپنے رب کو دعا کیتی سی کہ اللہ انہاں بتاں دی پوجا نہ کرائیں، اے بتاں دی پوجا نے بہت سارے لوگاں نو گمراہ کر دیتا. فمن تبعنی، پس جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں نے بسا دیا اپنی اولاد کو بے وادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، بے آب و گیا میدان ہے، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کعبہ کے پاس. ربنا، اے اللہ میں نے اس لیے اس کو ٹھہرایا تاکہ یہ نماز کے پابند رہیں. سبحان اللہ. بیت اللہ سب تو پہلے کنہیں آباد کیتا سی، انہوں بنایا سی حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، اور تیسری باری آباد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دے کولو کروایا. سبحان اللہ. اور جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا کہ اپنی بچے اور اپنی بیوی حاجرہ نو تو اوتھے مکے دے اندر حجاز دی سرزمین تے چھڑیا، تے انہاں نے کیڑی جگہ لبھی جتھے اللہ دا گھر سی.
क्या अल्लाह सोनिया मैं इस वास्ते तेरे घर कोल छड़ के चलिया, हालां इत्थे कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई आबादी नहीं, वो सारा कुछ तू देना है, मैं सिर्फ इन्हां दा ईमान सलामत रखने वास्ते तेरे घर दे कोल छड़ के चलिया, तेरे सामने झुकदे रहन, तेनू मनांदे रहन। अल्लाहु अकबर। फजल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, और कर दे लोगों के दिल माइल इनकी तरफ। सुबहान अल्लाह। ये हजरत इब्राहिम दी दुआ दा असर है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान दे दिल च मोहब्बत पा दी थी, अल्लाह ने सारियां ही दुआवां कबूल कर लईं। ਅੱਜ जो मक्के दियां मंडियां उत्थे ओ फल है जड़ा उत्थे उगदा भी नहीं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने हर नेमत उत्थे पहुंचा दी वाफर मिकदार दे अंदर। और अल्लाह ताला ने उत्थे दे पानी नू आबे शिफा बना दिता, किना दी बरकत नाल, ऐसे आले इब्राहिम दी बरकत दे नाल। सुबहान अल्लाह। और हर दिल दे अंदर उस घर दी मोहब्बत पा दी। क्या इब्राहिम तू दुआ कर लई ते मोहब्बत पान वाला मैं हाँ। और हुण काफले दे काफले जिदे कोल माल है वो भी ख्वाहिशमंद है मैं उस घर नू वेखां, जिदे कोल माल नहीं ओदी भी तमन्ना और तड़प है कि अल्लाह मैनू वो घर विखा दे। असी भी अल्लाह कोलों रल के दुआ करिए, अल्लाह सानू भी रमजान दा महीना अपने घर दे अंदर रखना नसीब फरमा दे। रब्बना लियुकीमुस्सलात, अल्लाह मैं तेरे घर दे कोल इस वास्ते छड़ के जा रहा ताकि नमाज दे पाबंदी रहन। सानू भी अपनी औलाद वास्ते इसे तरह जिथे भी किते जमीन खरीदो ये वेखो कि बच्चियां वास्ते कोल मस्जिद दा इंतजाम है, साडे बच्चे नमाज पढ़ सकणगे। असीं ये ते वेखदे हां स्कूल कोल होवे, बाजार कोल होवे, पर कदी ये नहीं सोचिया कि साडे बच्चे दूर मस्जिद किते फितना ना बन जाए कि उन्हां नूं जाना मुश्किल ना हो जाए। असीं उत्थे घर बनाइए जिथे करीब अल्लाह दा घर होए ताकि साडे बच्चे 5 वक्त उत्थे हाज़री ते दे सकन। नीयत तुसी कर लो, इंशाअल्लाह अजरो सवाब अल्लाह कयामत तक अता कर देगा। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नियत की थी कि अल्लाह ताला ने उन्हां दियां नस्लां नूं कयामत तक इमाम बना दिता। सुबहान अल्लाह। रब्बना लियुकीमुस्सलात, अल्लाह मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ तेरे घर के पास ताकि ये नमाज कायम करें। फजल अफिदतम मिनन नास, पास कर दे तू दिल लोगों के तावी इलैहिम माइल इनकी तरफ, वरजुकहुम मिनस समरात, और इन्हें फलों का रिस्क दे, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि तेरा ये शुक्रिया अदा करते रहे। रब्बना इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नुलिन, ऐ हमारे रब बेशक तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, और नहीं छुपी हुई अल्लाह से कोई चीज भी जमीन में ना ही आसमानों में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबनी अल किबर इस्माइल व इसहाक, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अता कर दिया बुढ़ापे की उम्र में, यानी वडेरी उम्र में, बड़ी उम्र में, इस्माइल भी और इसहाक भी। सुबहान अल्लाह। पहले हजरत इस्माइल पैदा हुए, फिर हजरत इसहाक पैदा हुए। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब ही दुआओं को सुनने वाला है। सुबहान अल्लाह। रब्बी जालनी मुकीमुस्सलात, और दुआ क्या की, ये नहीं की अल्लाह तू मेरी औलाद नू अमीर बनाई, इनू सरदारियां दई, इन्हां नू वजारतां दई, इन्हां नू अपने इलाके दा वडेरा बना दई। नहीं, रब्बी है मेरे अल्लाह बना दे मुझे भी नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद को भी। कितनी प्यारियां दुआवां हैं, इन्हां नू याद करके मंगिया करो रब कोलों। रब्बना व तकब्बल दुआ, है हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा ले। और रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वली वालिदैया मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मुमिनीना और सारे मोमिनों को बख्श देना, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, और ना समझे अल्लाह को कि गाफिल है इनके इन जालिमों के तमाम अमाल से। यानी अल्लाह दे बारे चाहे जा गुमान ना रखियो कि जड़ा असी जुल्म करते हैं, असी गुनाह करते हैं, असी अल्लाह को छुपा लवांगे। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन, अल्लाह ताला ने तो मोहलत दी है उस दिन के लिए इन्हें, तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, जब फटी रह जाएंगी इनकी आंखें। यानी वो दिन इन्ना हैरान और परेशान कर देगा कि अखा खुलियां दियां खुलियां रह जाएगियां, एक चीख आएगी, दिल फट जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मुहतिईना मुक़निई रऊसहुम, दौड़े चले जाएंगे अपने सरों को उठाए हुए। ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम, और नहीं फिरेगी खुद इनकी तरफ भी इनकी नज़र। व अफ़इदतुहुम हवा, और इनके दिल खौफ से उड़े हुए होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों बयान किया ना कयामत दा मंजर कि कयामत वाले दिन जदों कब्रां तो उठाए जाएंगे ते जिस्म तो नंगे होंगे,
تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگیاں سونیا کہو جا منظر ہوئے گا، عورتاں بھی ننگیاں تے مرد بھی ننگے؟ فرمایا ہاں مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں۔ اللہ دے نبی پھر کس طرح اسی اوتھے کھڑے ہوواں گے، کی ساڈی کیفیت ہوئے گی؟ فرمایا وہ دن اتنا ہولناک ہوئے گا کہ کسے نو کسے وال ویکھن دی فرصت ہی اپنے حالات والو یعنی اپنے وال بھی ویکھ نہیں سکن گے، سر اتے چکے ہون گے تے دوڑن گے، کوئی سمجھ نہیں آئے گی کدھر جانا ہے۔ استغفر وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور ڈراؤ لوگوں کو اس دن کے عذاب سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا تو پھر ظالم کہیں گے ربنا اخرنا، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے۔ اس دن دیکھ کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا، اللہ اسی طرح عذاب نو اپنی اکھاں نال ویکھ لیا، اللہ چیخو پکار کرنا نال سن لئی، اللہ ایک باری دنیا دوبارہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے ہون نہیں، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، آج تواڈے نال تواڈا رب کلام بھی نہیں کرے گا۔ اس وقت کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے تھوڑی مدت کے لیے، نجیب دعوتک، ہم قبول کر لیں گے تیری دعوت کو، ونتبع الرسل، اور ہم پیروی کر لیں گے تیرے رسول کی۔ اولم تکونوا اقسمتم، اس دن پھر کہا جائے گا کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے اس سے پہلے بھی جدو تاڑے تے مصیبت آندی سی تسی قسماں چک چک کے یقین دلاندے سی کہ اسی مننا گے، لیکن منیا نہیں۔ ما لکم من زوال، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال، تسی تے یہ بھی دعوے کردے سی کہ اسی مار کے دوبارہ جینا ہی نہیں۔ ہن کی بن گیا؟ اللہ اکبر، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم رہتے تھے انہی لوگوں کے مکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جان پر، وتبین لکم، اور تم پر واضح ہو چکا تھا، کیف فعلنا بہم، کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے سامنے دنیا میں مثالیں۔ وقد مکروا مکرہم، انہوں نے اپنی تدبیریں کی تھی حق دین حق کے خلاف، وعند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس ان کی ساری تدبیریں محفوظ تھیں، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی نہیں تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ اس دن انتقام لے گا ان سے جس دن زمین اور زمین میں بدل دی جائے گی، یہ زمین نہیں ہوئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سفید زمین ہوئے گی، سفید میدان ہوئے گا، چٹیل میدان، نہ کوئی درخت نہ کوئی اونچ نیچ، بالکل پلین جگہ ہوئے گی، اللہ دا عرش ہوئے گا، ایک پاسے جنت اور جہنم ہوں گے تو دوسرے پاسے ساری کائنات ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ والسماوات، اور آسمان بھی بدل جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سارے لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو اکیلا ہی زبردست۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، دنیا تے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے حکمران بنے سی، اج دسو کیدی بادشاہی؟ دنیا تے بڑے تسی مختارے کل بڑے مشکل کشا حاجت روا بنائے سی، اج لیاؤ تہاڈی مشکل آسان کر دیں، کوئی ہے؟ جدو کوئی آواز نہیں آئے گی پھر اللہ تعالیٰ آپ ہی کہیں گے آج بادشاہی کی دی ہے اللہ اکیلے زبردست دی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن یہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، استغفر اللہ۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، گندک جڑی آگ دے اندر جلاؤ تے بہت جلدی انہوں آگ لگ دی، بہت زیادہ یعنی نقصان کر دی ہے، جڑی جگہ تے گندک ہوئے اپنے ارد گرد والی چیزاں نو بھی وہ ساڑ کے رکھ دیندی جے اگ لگ جائے، تے اللہ تعالیٰ انہاں نو اوتھے کرتے پہنان گے، استغفر اللہ، گندک دے، وتخشا وجوہہم النار، وتخشا، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ، استغفر اللہ، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اللہ تعالیٰ یہ بیان کیوں بتا رہا ہے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ لوگوں ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک تبلیغ ہے،
ایک پیغام ہے جڑا دس رہا تانوں آن والیاں تاڑیاں کاٹیاں کس طرح دیاں ہونگیاں. آؤ قبر تو ڈر جاؤ, دوزخ دے عذاباں تو ڈر جاؤ, حشر دے میدان دے اندر رب دے سامنے کھڑے ہون تو حساب کتاب تو ڈر جاؤ. ایتھے رات نو سون لگیا اپنا حساب کریا کرو کہ اسی کنا دن دے اندر اپنے رب نو راضی کیتا ہے, کنا ناراض کیتا ہے, اللہ دیاں کنیاں نعمتاں کھادیاں او دے تے شکریہ ادا کیتا, کن شکری کر دے رہے. اللہ اکبر. کنی واری سانو رب نے بلایا, اسی کنی واری رب دے سامنے حاضر ہوئے, 5 نمازاں اسی کنیاں پڑھیاں, اللہ دے قرآن چو اسی کنا حصہ تلاوت کیتا, اسی 24 گھنٹے میرے رب نے سانو سکون دیتا, اطمینان دیتا, کھان پین واسطے دیتا, اسی کنا ٹائم او دے واسطے صرف کیتا. جدو انسان اپنا محاسبہ کر لے گا روزانہ پھر انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دا حساب نہیں لیں گے. فرمایا ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. وَلِيُنذِرُوا بِهِ, تاکہ یہ اس قرآن کے ذریعے ڈر جائیں. وَلِيَعْلَمُوا, اور تاکہ یہ جان لیں انما هو الہ واحد, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ اکیلا معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجر مکیہ. الف لام را, اس کے معنی اللہ جانتا ہے. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ ساری آیتیں اس کتاب کی ہیں جو قرآن روشن ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اس قرآن دی قدر کر کے اینو پڑھ کے سمجھ کے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا غفور یا غفار یا غفور یا غفار یا غفور یا غفار. ربنا اغفر لنا ولوالدینا. ربنا اغفر لنا ولوالدینا. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولازواجنا ولذریاتنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاساتذتنا ولتلاميذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم أجب دعانا. اللهم أجب دعانا. اللهم أجب دعانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اسی گناہ گار تیریاں بندیاں مال کا گناہ معاف فرما۔ اللہ پریشان حال اللہ مشکلات دے اندر گرے ہاں، اللہ سڑیاں مشکلاں آسان کر دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے، اللہ بے اولاداں نو نیک سوالیہ اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں نو امید لگائی اللہ صحت ایمان والے بچے عطا فرما، اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں اللہ سونیا نیک بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نو پکے سچے نمازی بنا دے، اللہ دین دا فہم تے سمجھ عطا فرما، اللہ اپنے اپنے رسول دے سچے تابعدار بنا دے، اللہ سڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک تے خدمتگار بنا دے، اللہ سونیا ساڈے بچیاں نو متقین دے امام بنا دے، اللہ متقین دے امام بنا دے، اللہ متقین دے امام بنا دے، اللہ ساڈیاں نسلاں دے اندر اپنے دین دے اللہ پابند بنا دے، اللہ دین دے خادم تے مجاہد پیدا فرما دے، اللہ ساڈے بچیاں نو قرآن دی سچی محبت عطا فرما، اللہ ساڈے سب دے دلاں دی بہار قرآن بنا دے، اللہ ساڈے دلاں دے وچوں نفاق حسد بغض کینے کڈ کے اللہ ساڈے دلاں نو اللہ شکر گزار بنا دے، اللہ صبر کرن والے شکر کرن والے بنا دے، اللہ ساڈے نفساں نو نفس مطمئنہ بنا دے، اللہ ساڈے نفساں نو نفس امارہ تو محفوظ فرما، اللہ نفس امارہ تو محفوظ فرما، اللہ سانو ساڈے نفس دیاں شرارتاں تو محفوظ فرما، اللہ شیطان دے فتنیاں تو محفوظ فرما، اللہ جڑے تنگ دست نے مالکا تنگ دستیاں دور کر کے اللہ خوشحالیاں عطا فرما، اللہ رزق وچ برکتاں عطا کر دے، اللہ کمان والیاں دی زندگی دے اندر رزق دے اندر ایمان وچ برکتاں عطا فرما، اللہ سانو سب نو حرام دے لقمے کولوں محفوظ فرما کے اللہ حلال فراخ روزیاں عطا فرما، اللہ کسے دے محتاج نہ کریں، مالکا کسے دا محتاج نہ کریں، اللہ غربت دی ازمائش دے اندر نہ پائیں، اللہ ساڈے ایمان نو نہ آزمائیں، اللہ اولاد دی ازمائش وچ نہ پائیں، اللہ لا علاج مرضاں تو اللہ محفوظ فرما لینا، اللہ جو بیمار نے تیرے بندے بندیاں اللہ ہسپتالاں دے مریض گھراں دے مریض اللہ جو ایتھے موجود نے جو گھراں دے اندر چھوڑ کر کے آئیاں، مالکا ساڈا یقین کامل تیری ذات تے، اللہ تیرے کولو دعا مانگ کے اسی اللہ خالی واپس نہیں لوٹتے، اللہ تو ساڈیاں دعاواں سنن والا ہے، اللہ سونیا تو دعاواں نو قبول کرن والا ہے، اللہ تو جاننا ہے اسی تیرا در چھڑ کے کسے اور در تے بھی نہیں جاندے، اللہ تو اپنے در تو خیر پا دے، اللہ انہاں اٹھیاں ہتھاں نو خالی نہ موڑی، اللہ رحمت دے نال بھر دے، اللہ جنیاں تیریاں بندیاں اللہ بیٹھیاں نے اللہ یا سن رہیاں نے اللہ جو ایتھے موجود نے جو موجود نہیں اللہ ساریاں دے اٹھیاں ہتھاں نو خالی نہ موڑی، اللہ انہاں سب دیاں نیک دل دیاں حاجتاں پوریاں فرما، اللہ دل دیاں نیک تمنا پوریاں فرما، اللہ سانو سب نو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما، اللہ ذلت و رسوائی کولو محفوظ فرما، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اپنے غصے تو محفوظ فرما، اللہ اپنے غضب تو محفوظ فرما، اللہ سونیا جو پڑھیے سنیے اللہ جو بھی عمل کریے نیک اللہ اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا دے، اللہ ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ساڈے فوت ہویا رشتہ داراں لئی بھی صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ جڑے پیارے چلے گئے اللہ ساڈا اے پڑھنا سننا اللہ انہاں دے حق وچ قبول کر کے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ جنت الفردوس دے وارث بنا، اللہ ساڈیاں نسلاں دے اندر اولاداں دے اندر اللہ ساڈے لئی اللہ ساڈے مرن تو بعد دعاواں کرن والے پیدا فرما، اللہ جویں تیرے نبی نے بشارتاں دتیاں اللہ فرشتیاں دیاں مالکا سانو بھی قرآن دا سچا پیار دے کے اللہ ساڈیاں قبراں تے فرشتیاں دیاں ڈپٹیاں لگا دے، اللہ سانو اپنی طرفوں اللہ غیب دے خزانیاں چو خزانے دے
کے اللہ ایمان دی دولت دے نال سرفراز کر دے اللہ ساڈا مرنا جینا تیری رضا بن جائے اللہ ساڈا مرنا جینا تیرے لئی بن جائے اللہ ساڈیاں عبادتاں ساڈیاں قربانیاں اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے اللہ روزے راتاں دے قیام قبول کر لے اللہ قرآن پڑھنا سننا قبول کر لے اللہ دنیا دے دکھلاوے تو محفوظ فرما اللہ شیطان دیاں چالاں فریباں وسوسیاں تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سب پڑھ لو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جو بھی پڑھن سنن دے اندر غلطی ہو جائے اللہ سانو ایتھے اٹھن تو پہلے معاف فرما کے اللہ ساڈے دے بدلے نیکیاں لکھ دے اللہ تعالیٰ سانو ہر قسم دیاں غلطیاں تو محفوظ فرمائے اور اللہ جو بھی پڑھیے قبول فرمائے